اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 130۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کوالٹیز آف اے مومن، ایک مومن کی صفات، ایک مومن کی شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ ایک جو مسلمان ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں، کون سی صفات ہیں، کون سی ایٹریبیوٹس ہیں جو اس کو مومن بناتی ہیں، جو اس کی پرسنالٹی کے اندر ہونی چاہیے۔ قرآن مومنین کا، ایمان والوں کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے کتنے مومن ہیں۔ تو پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 130۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی سورہ ال عمران میں یہ ایک حصہ ہے جہاں پر مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جہاں جہاں قرآن میں مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں ہم انشاءاللہ آج اس کو ڈسکس کریں گے اور اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کریں گے اس کی روشنی میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو۔ یہ پیچھے سود کے احکام ہیں تو شروع میں اس کا ذکر ہے، یہاں پر سود کو باقاعدہ حرام کر دیا گیا اور سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کہا گیا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ اور آگے بھی فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ دی کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس آگ سے بچو جو ویسے تو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، لیکن انسان جب اپنے اندر منافقانہ رویے پیدا کرتا ہے تو اس کی جب سماعت اور بصارت اچک لی جاتی ہے تو وہی آگ کا شکار وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ سے، اس کے رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اب یہ شاہانہ انداز ہے کہ بادشاہ جب یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم آپ کو نواز دیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نوازے گا، یہ ایک شاہانہ انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نے رحمت حاصل کرنی ہے، یعنی ہر کسی کی یہ دعا ہوگی کہ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، اللہ ہم پر رحم کرے، یہ دعا کون نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن اس رحمت کو جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو روٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کریں، وہ کرنی نہیں ہے۔ اور دعائیں کئی قسم کی یاد کی ہوئی ہیں، اس موقع پہ یہ دعا، اس وقت پہ یہ دعا، اس وقت پہ یہ دعا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آپ پورے طریقے سے، یا بالخصوص جو ہے ایمان اور آخرت، جس طرح ہم نے پرسوں پڑھا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے وہ تبھی آپ کو حاصل ہوگی کہ جب آپ
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چل کر دکھائیں، تو وہ آپ کو سیدھے رستے پر قائم رکھے گا اور شیطان سے بچائے گا، جس شیطان کا ذکر ہم نکال پڑا۔ تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ بندہ مومن کے دو فوکس ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، دوسرا جنت ہے، جس جنت سے آدم علیہ السلام نکلے اور واپس قرآن ہمیں ہدایت ملی کہ اس جنت تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بندہ مومن کا زندگی کا جو پرائم فوکس ہے، اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب جنت اور اللہ کی رضا آپ کی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ نہیں بنے گی، آپ کی پرسنالٹی شیپ نہیں ہوگی۔ جنت اور اللہ کی رضا جب آپ کا مین سینٹرل پوائنٹ، اس کے ارد گرد آپ کی زندگی نہیں گھومے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو دین آپ کے اندر ایٹریبیوٹس پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہوتے ہی تب ہیں جب آپ کا مین فوکس یہ ہو۔ اگر مین فوکس روٹی ہے، مین فوکس دولت ہے، مین فوکس شادی ہے، مین فوکس پیسہ ہے، تو اس کے حصول کے لیے جس طرح کا بندہ چاہیے ہوتا ہے وہ والی صفات آپ کے اندر پیدا ہوں گی۔ جو منزل ہوتی ہے، جو گول ہوتا ہے، اس کے مطابق پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے۔ پھر اس پرسنالٹی کو فوکس کیا ہے کہ دوڑ کر اس منزل کی طرف چلو۔ اگر آپ چل کے جا رہے ہوتے ہیں نا تو بہرحال آپ دائیں بائیں ہو سکتے ہیں، لیکن جب انسان دوڑ رہا ہوتا ہے تو اس کا مکمل فوکس جو ہے اور اس کی مسلسل جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس منزل کو لے کے ہوتی ہے جس ٹارگٹ کو اس نے اچیو کرنا ہے۔ آپ نے کبھی ریس دیکھی ہو تو اس کا صرف اس ٹائم فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرے جو لائن اس نے کراس کرنی ہے۔ تو دوڑ کر چلو دو چیزوں کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ ادروائز اگر کہیں رک گئے، تھوڑا سا سٹاپ لے لیا، بریک لگا لی، تو اس دنیا میں کلرز اتنے ہیں، اٹریکشنز اتنی ہیں کہ دائیں بائیں ہو جاؤ گے۔ اس لیے اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ سیدھے رستے پہ چلانے کی جو دعا ہے، اس کے اندر ایک فوکس کے معنی موجود ہیں کہ ہم چھوٹے موٹی جو پگڈنڈیاں ہیں، جو ارد گرد کے راستے ہیں، جن میں ہو سکتا ہے مزہ ہو، جن میں ہو سکتا ہے بہت سارے مزیدار قسم کے سینز ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی اصل منزل سے فوکس ہٹا دے گا۔ تو دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ پھر اس دوڑ کے اندر جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہے، فوکس بھی ہے، اور ایک بے چینی بھی ہے کہ مجھے ساری چیزوں سے بڑھ کر یہ والی چیز حاصل ہو جائے۔ تو جب یہ گول بنتا ہے تو پھر انسان کی پرسنالٹی بالکل اور طریقے سے شیپ ہوتی۔ اب یہ جو گول ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں یہ بنا لیتا ہے تو یہ کوئی ماڑا گول نہیں ہے۔ جس جنت کی طرف وہ جا رہا ہے اس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی، یعنی اس نے اپنے ارد گرد جس چیز کو پسند کیا ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ یعنی آپ اگر اس کے علاوہ اس سے کم پر کوئی چیز پسند کرتے ہیں، بنیادی طور پر انسان جب اللہ تعالیٰ کی آفر کی ہوئی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی عورت، دنیا کا پیسہ اور دنیا کی ڈیزائرز کے پیچھے جاتا ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہو کر، تو وہ کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے ایک بہت بڑی آفر کو جو اسے مل رہی ہے۔ جو اس کی ڈیزائرز ہیں وہ بہترین شکل میں پوری، وہ اس کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ چھوٹا سوچ رکھتا ہے اور جلدی بک جاتا ہے، سستے میں بک جاتا ہے۔ جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، یہ میری آوارگی لوگوں نہیں بے جا قسم لے لو، اگر تم دیکھتے اس کو تو میرے ہم قدم ہوتے۔ یعنی جس کے سامنے جنت کا نقشہ کھل جائے اور اللہ کی رضا اس کی زندگی کی ٹاپ پریورٹی بن جائے تو پھر اسے دائیں بائیں کا کوئی فتنہ، کوئی چیز جو ہے وہ پریشان نہیں کرتی، کیونکہ جس چیز کو اس نے دیکھ لیا ہے وہ سب سے بڑی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، وہی متقی کا لفظ آ گیا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا۔ وہی بندہ جس کو جب اپنی منزل کا پتہ چل جائے تو اس منزل کی طرف جانے کا وہ فیصلہ کر لے، اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں، جیسے وہ جو آپ نے ریس دیکھی ہوئی ہے کہ جس ریس کے اندر راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان سے وہ جمپ کر جاتا ہے، یعنی ان رکاوٹوں کے اندر اگر آپ انوالو ہو گئے تو وہ آپ کو پھنسا لیں گی، آپ نے جمپ کر کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ بہت زیادہ ان کے اندر اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا، وہ سارے ٹریپس آف شیطان ہیں۔ اور اس جنت کی طرف، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں، پھر وہی بات آگئی جو پہلے اس بارے میں تھی، اب یہ وہ صفات ہیں جو ایک بندہ مومن میں ہونی چاہیے۔ ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کا تعلق خوشحالی سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے پاس جو آپ کی حیثیت ہے اس سے آپ کتنا بڑھ کے کر رہے ہیں، اس کا ثواب اور گناہ کی ریشو جو ہے نا وہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ اس طرح
غزوہ تبوک میں حضرت عثمان نے 900 اونٹ دے دیے اور ایک صحابی نے چند چھوارے دیے. انہوں نے سارا دن محنت مزدوری کر کے جو ان کو چھوارے ملے تھے وہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اللہ کے نبی یہی تھا, ساری زندگی دن کی محنت کی کمائی سے یہ ملا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان چھواروں کو اس فنڈ کے اوپر پھیلایا اور کہا گویا کہ یہ سب پر بھاری ہیں. یعنی آپ کی جو حیثیت ہے اب اس سے بڑھ کے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا تعداد تھوڑی ہو سکتی ہے, معیار بہت بلند ہے. تو ہر حال میں جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میرے کول پیسے نہیں. یہ بنیادی طور پر آپ کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو پیسے سے محبت نہیں ہے, آپ کو جنت سے محبت ہے. آپ کا فوکس جنت ہے, آپ کا فوکس اللہ کی مغفرت ہے. متقی بندہ مالی اور جسمانی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مومن کا مزاج دینے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہ جو مفتہ خوری ہے, مجموعی طور پر ہماری جو قوم کا مزاج ہے, یہ کوئی مومنانہ مزاج نہیں ہے کہ جو چیز فری مل رہی ہو وہ لینے کے میں بڑی طلب ہوتی ہے, اور اگر آپ اس کا کوئی 100 روپیہ ریٹ رکھ لیں تو کوئی نہیں لیتا. 100 روپے اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن فری کا مال لینے کی ایک اسے جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ یہ لینا ہے, یہ چونکہ فری ہے تو یہ لینا ہے. اور یہ ہر جگہ ہے, یہ رویہ بہت زیادہ ہے. یہ کوئی مومنانہ رویہ نہیں ہے. بندہ مومن کا دینے والا مزاج ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے معاملات سے اس کی مینٹلٹی یہ نہیں ہوتی کہ مجھے کیا ملا ہے. یہ جو کیمپینز چل رہی ہیں, میرا رائٹ, میرا رائٹ, میرا حق, میرا حق. جب شادی ہوتی ہے تو مرد کہتا ہے میرا رائٹ, عورت کہتی ہے میرا رائٹ. جب آپ میرا حق کرتے ہیں نا تو کوئی بھی رشتہ نہیں چلتا. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا فرض کیا ہے, میرا فرض کیا ہے, میں نے کیا دینا ہے, سارے رشتے چل جاتے ہیں. جب لینے والا ذہن ہو تو نہ شادی چلتی ہے, نہ رشتے چلتے ہیں, نہ معاملات چلتے ہیں, نہ کاروبار چلتے ہیں, نہ معاشرے چلتے ہیں. اور جب دینے والا ذہن ہو کہ اپنے مزاج سے, اپنی صلاحیتوں سے, اپنے ایک ہونے سے میں لوگوں کو دے ہی رہا ہوں, اور گلا یہ نہ ہو کہ مجھے کیا مل رہا ہے, یہ جو مزاج ہے نا, یہ مینٹلٹی ہے, یہ انسان کو اتنا بلند کر دیتی ہے, اس کی پرسنالٹی کو اتنا بلند کر لیتی ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوں گے ہی ہوں گے. تو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں مال سے محبت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو زکوٰۃ کرواتا ہے, انفاق کرواتا ہے, اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ تمہیں پیسے سے محبت نہ ہو جائے. فقر یہ ہے, درویشی یہ ہے کہ پیسہ آپ کی جیب میں ہو, آئی فون آپ کی جیب میں ہو, لیکن وہ آپ کے دل میں نہ ہو. جیب میں ہو سکتا ہے, دل میں نہ ہو, اس کے چلے جانے سے آپ کو مسئلہ نہ ہو. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر آپ کے جتنے مسائل اور غم اور پریشانیاں ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اٹیچمنٹس ہیں لوگوں کے ساتھ, میٹیریل چیزوں کے ساتھ, گاڑی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے, میرا موبائل, میرا لیپ ٹاپ, میری گاڑی, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. یا میرا کوئی بھی فرد ہے جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اولاد ہے, بہن بھائی ہیں, ان کے ساتھ آپ اس قدر اٹیچ ہو کہ جو ہی وہ چلے جاتے ہیں تو آپ ٹوٹ جاتے ہو. آپ اس پہ اتنا ریلائی کر رہے ہو, اور ان میں سے کوئی اگر آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے تو آپ ریکوری نہیں کر پاتے. بندہ مومن یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو کسی چیز سے اس حد تک لگاتا ہی نہیں ہے کہ وہ چلی جائے تو اسے مسئلہ ہو. اس حد تک وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اپنا دل نہیں لگاتا. اور ان چیزوں کے اندر ایک سب سے بڑی چیز ہے جس سے انسان کا بہت دل لگتا ہے, وہ اس کا مال ہے. تو جب جس کا مال سے لگاؤ پیدا نہیں ہو رہا, تو اگر اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جائے گا, کوئی لاس ہو جائے گا, کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا, تو اس کی پرسنالٹی میں کوئی بڑا چینج نہیں آئے گا. وہ وہی رہے گا, بڑی فوکسڈ اور بڑی کمیٹڈ. یہ ہمارے ہاں ایک ویڈیو دیکھ کے ہم کچھ ہوتے ہیں, اگلی ویڈیو دیکھ کے ہم رو رہے ہیں, ایک ویڈیو دیکھ کے ہم ہنس رہے ہیں, ایک بیان سن کے ہم نیک ہو گئے ہیں, اگلا کوئی اداکارہ دیکھی ہے تو ہم بالکل. یہ جو ہمارے مزاج کے اندر ایک کنسسٹنسی نہیں ہے, رات کو ہم کافر ہیں, صبح ہم مومن ہیں. یہ جو ہمارا مسئلہ ہے, ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے اٹیچ کیا. ہم اتنی کمزور پرسنالٹی ہیں کہ ایک بیان ہمیں ہلا دیتا ہے, ایک ریل ہمیں ہلا دیتی ہے, ایک منظر ہماری سوچ چینج کر دیتا ہے, ایک آرٹیکل ہم پڑھتے ہیں, ہمارے سارے پرانے نظریات کی پھونک نکل جاتی ہے. یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ایک پروفیسر صاحب ملتے ہیں, وہ بڑے لبرل ہیں, وہ ایک لیکچر دیتے ہیں, آپ کا سارا عقیدہ سب کچھ جو ہے وہ واش ہو جاتا ہے. اچھا یہ بات تھی, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ ہماری جو جین ذہن ہے, اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک رویے پہ یہ نہیں ہے.
ایک دم موٹیویٹڈ ہے، اگلے لمحے ڈپریسڈ ہے. موٹیویشن ان کی 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، اور جب فوراً اس کے نتیجے میں وہ ڈوپامین یا وہ پلیئر نہ ملے تو فوراً کوئٹ کر جاتی. جو ہر حال جس کا دینے والا مزاج ہو وہ کسی بھی چیز سے اٹیچ نہیں ہوتا، اور جو بندہ کسی چیز سے اٹیچ نہ ہو، نہ آپ اسے بلیک میل کر سکتے ہیں، نہ آپ اسے کسی اس کی کمزوری سے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پرائم فوکس جنت ہے، پرائم فوکس اللہ کی رضا ہے. اس پہ وہ نہیں ہلے گا، اس سے نیچے وہ بکے گا نہیں. تو یہ دینے والا مزاج، صرف اگر آپ کی دینے والی مینٹیلٹی ہو جائے تو آپ کی چیزوں سے محبت کم ہو جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے بندوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کہ جس چیز کے جانے سے غم ہونا ہے وہ اس سے اتنا اٹیچ نہیں ہوتے، جس چیز کے چلے جانے کا خوف ہے وہ اس سے اتنا اٹیچ نہیں ہوتے. تو سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، کلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. ساری دولت وہ دونوں ہاتھوں سے لٹا کر بھی وہ جھوم رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے جس چیز کی پرواہ ہے وہ اللہ کی رضا اور جنت ہے جو اس کی مین منزل ہے، وہ کمپرومائز نہ ہو رہی ہو. پھر بلیک میل نہیں آپ ہوں گے، پھر آپ جلدی چینج نہیں ہوں گے، پھر آپ کی پرسنالٹی میں ایک جو ہے نا وہ قرار آئے گا. دینے والے اور مال جو ہوتا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ان کو دیا گیا ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ دنیا لا آف گیونگ پہ چل رہی ہے، اور یہ ایسا لا ہے کہ دنیا میں جتنے کروڑ پتی اور ارب پتی اور بلینئرز لوگ ہیں، اگرچہ وہ کافر بھی ہیں، ان کو بھی اگر آپ سٹڈی کریں گے تو وہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ ڈونیشنز میں دے رہے ہوتے ہیں. تو جو دے رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، اس کو زیادہ ہی ملتا ہے. جو چیز آپ بانٹتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو آپ کی ان چیزوں سے اٹیچمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ چیزیں وافر مقدار میں آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو اپنے مزاج میں اگر کہیں بھی یہ کنجوسی اور بخل والا مسئلہ ہے نا، اور بخل تو ایسی چیز ہے کہ جو کفر کے قریب ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جو بندہ یوم آخرت کو جھٹلاتا ہے وہی مال دینے کے اندر کمزوری کر رہا ہوتا ہے، یتیم کو، مسکین کو. بخل ایک کفر کا پارٹ ہے. جس کو اللہ پہ یقین ہے، جس کا فوکس اللہ ہے، اسے نہیں پرواہ ہوتی کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اگر اسے لے لی جائے. تو ہمارے مزاج کی کمزوریاں ہیں چیزوں سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے. خواہ وہ بدحال ہوں یا خوشحال ہوں، غصے کو پی جاتے ہیں. اینگر مینجمنٹ پہ آج کل بڑی ورک شاپس ہو رہی ہیں، اور اینگر ایشوز جو ہیں، یعنی وہ مومن نہیں ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے اور فوراً اس کا پارا ہائی ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں نارملی میرے ابو بڑے ریلیجیس ہیں، بڑے غصے والے ہیں. ریلیجن یہ تو نہیں ہوتا. یعنی کہ ریلیجیس بندہ غصے والا کیوں ہوتا ہے؟ پھر وہ ریلیجیس تو نہیں ہوتا. جو غصے کو پی جاتے ہیں، یہ مومن کی صفات ہے اس بندے کی جس نے جنت میں جانا ہے، اس بندے کی جس کا فوکس اللہ ہے. آپ میں کوئی دین نہیں ہے اگر آپ کی نمازیں پوری بھی ہیں اور آپ کا ایک دم پارا ہائی ہو جاتا ہے اور اگلے بندے کو آپ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہو، پتہ بھی نہیں چلتا. ایک دم آپ کا موڈ اچھا ہے اور ایک دم آپ کا میٹر گھوما اور آپ نے ایسی ایسی بات کر دی کہ اگلا ساری زندگی نہ بھول سکے. یہ کوئی مومن نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے. آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک کامنس اور ایک معتدل مزاجی اور شگفتہ مزاجی ایک دینے سے بھی آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. جو آنے والی آزمائشیں ہیں، جو لوگوں کے تانے ہیں، اور غصے کو تبھی پینا ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ سے برا کریں. obviously کچھ زیادتی کریں تو آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا حق لیں، لیکن یہ جو غصہ ہے یہ ایک آگ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ مجھے نصیحت کریں. حضور نے فرمایا غصہ نہ کر. پھر کہا نصیحت کریں. حضور نے فرمایا غصہ نہ کر. اس نے بار بار یہ بات پوچھی کہ مجھے نصیحت کریں، فردد مرارا. حضور نے بار بار یہی کہا غصہ نہ کر. اب اس بندے کا پرابلم اینگر ایشوز کا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے ایک ہی نصیحت کی کہ تیری زندگی کے تمام مسائل کی جڑ تیرا غصہ ہے، اس کو کنٹرول کر. تمام مسائل کی جڑ، اس کو کنٹرول کر، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ جو غصہ ہے یہ کسی بندے کے اندر ہے، وہ بالکل اٹریکٹیو پرسنالٹی نہیں ہوتا، اور بندہ مومن اٹریکٹیو پرسنالٹی ہوتا ہے. یہ جو دو چیزیں جڑ گئی ہیں نا، کہ وہ بڑے ریلیجیس ہیں، بڑے غصے والے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے معاملے میں مومن کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے سارے معاملات میں جو ہے وہ نرم مزاجی اس کا جو ہے وہ شعار ہوتی ہے. تو والکاظمین الغیظ، اور یہ چیز جو ہے یہ تمام رشتوں کو جو تباہ کرنے کی جڑ ہے وہ یہ غصہ ہے.
غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی ایسا کڑوا گھونٹا جسے پینا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب ان پہ یہ کیفیت آتی ہے، الفاظ ہیں کاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. اور غصے کو جب وہ آتا ہے اس ٹائم کنٹرول کرنا ہی آرٹ ہے. اور کیا حدیث ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لڑائی میں پچھاڑے، لیس الشدید بالسرعہ، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے. یعنی اسے بنیادی طور پر اپنے اندر جو گھوڑا ہے جو بگڑ جاتا ہے اسے کنٹرول کرنے کا جس کے پاس آرٹ ہے، وہ بڑی زبردست پرسنالٹی. یعنی وہ کمزور پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جس کے جذبات ایک دم اوپر نیچے ہو جائیں اور ان پر اس پہ کنٹرول نہ ہو. دین بنیادی طور پر اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر کنٹرول لے لینے کا نام ہے. جس کو اپنی خواہشات اور اپنے جذبات پر کنٹرول ہو جاتا ہے وہ نہ بلیک میل ہوتا ہے، نہ ٹریپ ہوتا ہے، نہ شیطان کے ہاتھ میں ٹریپ ہوتا ہے، نہ کسی ٹریگر کرنے والے بلیک میلر یا ایکسپلائٹ کرنے والوں کے ہاتھ میں، نہ کسی پروپیگنڈے کے اثر میں آتا ہے. جو غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. یعنی ایک تو غصے کو بھی پیتے ہیں، پھر اگر دوسرے کا دیکھیں بدلہ لینے والا مزاج، کہ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہمارے رشتہ داروں نے جو ہمارے ساتھ یہ کیا پھر ہم ان کو بتائیں گے. یعنی ایک بندے کا گول ہی یہ ہو کہ جب میرے پاس پیسہ آ جائے گا تو پھر جس چیز نے میرے ساتھ یہ کیا ایک ایک سے چن چن کے ان کو میں بدلے لوں گا. معاف کر دینے والا مزاج. یہ جو معافی ہے، دیکھیں اگر آپ نے کسی قصور کو معاف کر دیا، اب آپ اس کو پہلی آیت سے جوڑیں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جس نے پہنچنا ہے جنت کی طرف اور اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، وہ کسی جگہ پہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو رک کے بندے سے لڑنے رکے گا؟ اس کی دوڑ جنت کی طرف لگی ہوئی ہے. اور اپنے آپ کو غیر ضروری لڑائی اور غیر ضروری بحث میں انوالو نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے دوڑ کے جنت کی طرف جانا ہے، اس کا فوکس وہ ہے. تھوڑی سی گاڑی لگ گئی، تھوڑا سا بائک لگ گیا تو پتہ نہیں اس قوم کا کیا مسئلہ ہے کہ لڑنا ہی ہوتا ہے. اچھا پھر بلا وجہ یا کسی وجہ سے کسی سے لڑ لیا، اب اگر اس کو معاف کر دیتے تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، لیکن وہ لڑائی ہے، وہ لڑائی شروع ہوئی ہے، وہ پورا پھڈا بن گیا ہے. اب پورا مہینہ وہ لڑائی چلتی رہی ہے، سارا دن رات کو اس لڑائی کے خیالات آتے رہے ہیں. کدھر کیا فوکس جو جنت کی طرف ہونا تھا؟ یعنی آپ کی آدھی انرجی آپ کی کسی بندے سے لڑائی ضائع کر دیتی ہے. آدھی نہیں بلکہ 80%. جس کا فوکس جنت ہے، جس کا فوکس مغفرت ہے اور لوگوں کے رویوں کو برداشت کر کے نکلنا ہے، وہ اس طرح کی کسی چیزیں پڑے گا ہی نہیں، الا یہ کہ اللہ کے دین کا معاملہ ہو. دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور ان چیزوں سے جو پاک ہوتا ہے اسی کا فوکس جو ہے وہ جنت کی طرف رہے گا. وہ کسی اور سوشل میڈیا پہ جناب ٹھیک ہے کسی نے پی ٹی آئی کے خلاف پوسٹ کر دی ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، یا آپ کے سیاسی لیڈر کے خلاف پوسٹ کر دی ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، یا آپ کے مذہبی لیڈر کے خلاف نیچے لڑنے پہنچا ہوا ہے. اب اس کو وہ دونوں ہی عالم دین ہے، دونوں ہی کی بورڈ واریئرز ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، ایک کمنٹ رپلائی پہ دوسرا کمنٹ پھر کمنٹ لگا ہوا ہے. بڑا ہی ٹائم ہے، وہ پھر گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، جو آپ کو جانتے تک نہیں ہے اس کے پیچھے آپ ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں اتنا کہاں سے ٹائم آ جاتا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ کو ایک چیز نہیں پسند آئی سوشل میڈیا پہ تو نیچے آپ گالیاں دینے کے لیے آپ ٹائم نکال لو. جس کا فوکس جنت اور مغفرت ہے اس کے پاس تو ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کسی سے بلا وجہ کوئی لڑائی کھول کے بیٹھ جاؤں. جو غصے کو پی جاتے ہیں دوسروں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اور جن کا حال یہ ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، معن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. یہ کیفیت اگر آپ کی ہے نوجوانوں تو آپ ٹریک پہ ہو. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، فوراً اللہ یاد آ گیا ربنا ظلمنا انفسنا. اور بندہ مومن اگر اس لیول پہ ہے کہ اگر اسے گناہ کرنے کے بعد سٹیٹس لگانے کی یا دوستوں کو بتانے کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اسے ریگریٹ ہوتا ہے، انسٹنٹ ریگریٹ ہوتا ہے، اسے فوراً اللہ آ جاتا ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو. جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. اگر دل کی یہ کیفیت ہے کہ خطا انسان سے ہونی ہے، فحش، برائی، بعض اوقات غصے پہ قابو نہ آنا، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جو ہی اس سے ہو جاتی ہے اس کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار نہیں کرتا بلکہ مان اسے اللہ یاد آتا ہے اور وہ فوراً استغفر اللہ اپنے قصور کی معافی مانگتے ہیں. یہ غصے میں گالی نکلتی ہے، اگر کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اس گالی کی پوری گردان نہ شروع کر دیں.
کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو آپ سے ہو جاتا ہے، بے حیائی کا عمل ہو گیا، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یا انسان اپنے اوپر ظلم کرنا، کیا ہے کہ جب ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم نے بھی یہی کہا کہ انسان کا سب سے بڑا اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر دے. یعنی اس ہاتھ کا کام تھا اللہ کی فرما برداری کرنا. جس چیز کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے، اگر آپ اس سے اپوزٹ کام لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس چیز کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے یہ ظلم ہے، یہ اس ہاتھ کے ساتھ ظلم ہے اگر یہ اللہ کی نافرمانی پہ استعمال ہو. یہ چیختا رہ جاتا ہے. یہ اس آنکھ کے ساتھ ظلم ہے جب یہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو جاتی ہے، یہ چیختی رہ جاتی ہے. نہ دیکھو، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، میں دیکھ رہی ہوں، وہ چیختی ہے کہ نہ دیکھو. وہ کان چیختے ہیں، اور سورہ یاسین میں آتا ہے کہ پھر یہ چیخ چیخ کے بولیں گے، اے اللہ اس نے آنکھ سے یہ دیکھا، اس نے کان سے یہ سنا. اللہ تعالیٰ ایذاؤں کو بنائی دے گا نا. سورہ یاسین میں یہ مضمون ہے کہ آج ان کے منہوں کو ہم تالے لگا دیتے ہیں، آج ان کے کان بولیں گے، آج ان کے ہاتھ بولیں گے. تو یہ کسی چیز سے جس کام کے لیے جو استعمال کی بنائی گئی ہو، آپ اس سے اپوزٹ کام لیں تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، مرجھا جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ظلم ہے کہ انسان اس باڈی سے، کہ وہ اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی تھی، وہ اللہ کی بندگی کے خلاف کام لے. یہ اس باڈی پہ ظلم ہے. ربنا ظلمنا انفسنا. تو وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو مان اللہ انہیں یاد آتا ہے، اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے؟ اللہ نے گناہ معاف کرنے، اللہ نے نہیں کرنے تو کس نے کرنے؟ اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرے گا. تم آؤ تو صحیح. اور یہ ہے بندہ مومن کی صفات، نوٹ کر لیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. وہ کسی بھی گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا. جو گناہ اس سے ہو جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں اگلی رات کو کرتا. ریپیٹیشن آف سن وہ نہیں آنے دیتا اپنی پرسنالٹی میں. سن ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن ریپیٹیشن آف سن جو ہے وہ بنیادی طور پر پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتی ہے. آپ سے ایک گناہ ہو گیا، لیکن ایک گناہ آپ کی سال سال سے عادت ہے، اس نے آپ کی پرسنالٹی کو تباہ کر دی. پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کا فوکس اسی گناہ کے ارد گرد ہی آپ کی زندگی گھوم رہی ہوگی. آپ کا فوکس کبھی بھی جنت اور مغفرت نہیں رہے گا. تو مین چیز ہے کہ گناہ کو ریپیٹ نہ کرنا، اور گناہ کے متعلق یہ نہ سوچنا کہ یہ پورا سال کر لیتے ہیں، رمضان میں معافی مانگ لیں گے، یا رمضان میں رک جاتے ہیں بعد میں کر لیں گے. ریپیٹیشن آف سن، اور سن کے اندر کنسسٹنسی اپنے مزاج کے اندر اس کو شامل کر لینا، یہ بندہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا. فحش عمل ہو گیا، برائی ہو گئی، وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ سے فوراً توبہ کا رویہ، اور پھر اس عمل کو دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. اب یہ ساری چیزیں دیکھیں نا، خطا تو انسان سے ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس کا مزاج، اسے جو چیز ملی ہے اس کے ذریعے سے بانٹنے کا ہے، لینے کا نہیں ہے، دینے کا ہے. فوکس اس کا جنت اور اللہ کی مغفرت ہے. غصے کو پیتا ہے، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتا ہے، غیر ضروری بحثوں، لڑائیوں میں، کنٹروورسیز میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا. اپنا کیریئر ہی کنٹروورسی پہ نہیں بناتا. لوگوں کے کیریئرز ہوتے ہیں نا کنٹروورسیز پہ، لڑائی پہ، اختلاف پہ. کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اور جب پھر اس سارے عرصے میں اس سے کوئی فحش عمل ہو جائے یا کوئی قصور ہو جائے تو اسے فوراً اللہ یاد آتا ہے، وہ بھاگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا. پھر اگر ہو جائے تو پھر وہ یہ کرتا ہے، یعنی اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. پھر ہو جائے پھر معافی مانگتا ہے، لیکن اس کی کبھی بھی عادت گناہ کو عادت بنانے کی نہیں ہوتی، ریپیٹ کرنے کی بات کرنے کی نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کی جزا ہے، اللہ ان کو معاف بھی کرے گا، ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. انہیں وہ منزل مل جائے گی جس کی طرف وہ بھاگ رہے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیسا اچھا بدلہ ہے نیکی کا عمل کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو اللہ کے احکام و ہدایات کو چھوڑا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہو ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. بڑی موٹیویشنل آیت ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. ویسے تو یہ ایک جنگ کے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کو جب غزوہ احد میں تکلیف پہنچی تو اس حوالے سے یہ موٹیویشن کے لیے آیت ہے. دل ویسے ہر بندہ مومن کے لیے کہ جو اگر مومن ہے، اگر وہ اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کر رہا، زندگی میں چیلنجز ہیں،
لیکن ایمان پہ اور حیا پہ جو اسے دین نے بتایا اس پہ اگر وہ کمپرومائز نہیں کر رہا، وہ ایمان کے ساتھ سٹک ہے، تو اگر اس کی زندگی میں مسائل ہیں وہ کم ہوں گے، وہ ختم ہوں گے، اور وہ ان پہ غالب آئے گا. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو. اور سورہ مدثر میں ہم نے پڑھا ولی ربی کا فصبر، اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو اگر آپ کی ویسے بھی اوپر جو چیزوں سے اٹیچمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا. کسی شخص سے اٹیچمنٹ، کسی چیز سے اٹیچمنٹ جب وہ جاتی ہے یا جب وہ چیز دھوکہ دیتی ہے تو آپ ریکوری نہیں کر پاتے. تو کسی چیز کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دو. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ میرا فوکس جنت ہے، اور کل ہم نے پڑھا کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو آپ کا پھر یہ لیول نہیں رہ جاتا کہ بھئی آپ اتنے کمزور ہو کہ ایک بندہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، یا ایک بندہ اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ روئی جا رہے ہو. یعنی آپ اپنی پرسنالٹی کو اس لیول پر لے آئے ہو. کسی مرد کو یہ سوٹ نہیں کرتا یا کسی عورت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ روئے جی وہ میں نے چھاڑ کے چلا گیا. کم از کم اپنے مقام کو دیکھیں، اپنے معیار کو دیکھیں، اپنے اوپر بلیو کریں. کسی بندے کا جو آپ کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، مطلب آپ اس قدر اس سے انوالو ہو کہ آپ اس کی تھاٹ سے نہیں نکل پا رہے، اتنی کمزور شخصیت ہے آپ کی، اور آپ اس کے لیے رو رہے ہو. یہ آپ کا لیول نہیں ہے. اتنا سستا نہ بکو، مرد بنو، عورت بنو، کہ کسی انسان کو یا کسی چیز کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لو کہ وہ چلے جائے تو آپ کے پلے کچھ رہے نا. اللہ سے یہ تعلق بنایا جاتا ہے. اللہ کو یہ رسپیکٹ اور پروٹوکول دی جاتی ہے کہ وہ اگر ناراض ہو رہا ہے تو آپ چڑچڑے ہو جائیں. آپ کی نماز چلی گئی ہے تو آپ کا سارا دن ٹینشن میں گزرے. اس سے تعلق کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو تو مسئلہ ہونا چاہیے. باقی کتنی کسی انسان کی، اور پھر بالخصوص جو کوئی نامحرم ہے، جس کی ٹکے کی اہمیت نہیں ہے، اس سے اس قدر انوالو ہو جانا، یہ تو بالکل ہی اور لیول ہے. تو یہ ہماری پرسنالٹی کی کمزوریاں ہیں، اور یہ ان 3-4 چیزیں جو قرآن نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ بڑی مضبوط شخصیت کے مالک ہوں گے، اور آپ اپنی زندگی میں آنے والے بہت سارے چیلنجز پر قابو پا لیں گے. پارہ نمبر 18 سورہ المؤمنون، پہلا صفحہ، پارہ نمبر 18 شروع ہو رہا ہے، اور یہ بڑا خوبصورت رکوع ہے. یہ بھی بندہ مومن کی کچھ صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أولئك هم الوارثون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. مومنین کی صفات، 6 پرنسپلز آف سکسیس، کامیابی کے 6 اصول. ہر کسی کو کامیابی چاہیے، ہر کسی کو ٹوٹل زندگی کی جو ایفرٹ ہے، جو انسان ساری زندگی کرتا ہے، وہ کامیابی کے لیے کر رہا ہے، سکسیس کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر، اور اگر آپ اس اعتبار سے سوچیں کہ کائنات کے، دنیا کے کامیاب ترین انسان اگر آپ کو 6 گر دے دے، یعنی یہ قرآن ہم سے، اللہ کے نبی کی ذات سے ہم تک پہنچا کہ جو ہر حوالے سے کامیاب ہیں، وہ اگر آپ کو کامیابی کے 6 گر بتائیں. آپ تو جو تھوڑے تھوڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان سے ورک شاپس لینے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کے کورسز لینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کے 6 اصول ہیں، اگر یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جس قرآن میں لکھے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے 6 اصول، اور آخرت کے پیپر میں اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو اس کے 6 سوال، 6 پرنسپلز آف سکسیس. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے. کامیابی کی پہلی سیڑھی ایمان ہے. اور فلاح کیا ہے؟ فلاح وہ کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے. اور ان اسلام میں جو سکسیس کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل اور ہے.
وہ تبھی آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ نے پچھلے رکوع کی پہلی آیت پہ غور کیا ہے کہ ہمارا ٹوٹل فوکس، ٹوٹل دوڑ دھوپ، ٹوٹل ایفرٹ اس کے لیے ہوتی ہے جس کو ہم چاہ رہے ہیں. وہ پیسہ ہے، وہ لڑکی ہے، وہ جاب ہے، وہ جو بھی ہے. آپ لگے ہوئے اس کے لیے آپ صلاحیتیں بھی لگا رہے ہو، اس کے لیے آپ انرجیز بھی لگا رہے ہو، اپنے ایموشنز بھی انویسٹ کر رہے ہو. جو چیز فوکس ہوتی ہے اس میں ایموشن بھی انویسٹ ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی لگتی ہیں، وقت بھی لگتا ہے، انرجی بھی لگتی ہے. اللہ کے ہاں جو کامیابی کا کنسپٹ ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ یقیناً کامیاب ہے. اب اگر وہ اس پر ہے، اب اس کے علاوہ اس کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، پیسہ کم ہے، اور بڑے مسائل ہیں، نہیں میٹر کرتا. اور اگر وہ سب کچھ ہے اور یہ فوکس نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں. ایک ہی منزل ہے سکسیس کی، یعنی دنیاوی سکسیس بار بار ہمیں پریشان کرتی ہے کہ یہ پتہ نہیں شاید یہی سکسیس ہو، لیکن اللہ نے ایک ہی کامیابی کا معیار بتایا، وہ ہے جنت، اللہ کی رضا، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. حی علی الفلاح جس کی ہم آواز سنتے ہیں، آؤ کامیابی کی طرف. تو یقیناً، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی سچی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقیناً فلاح پا گئے ایمان لانے والے، یعنی کامیابی کی پہلی شرط ایمان ہے. اب ایمان لانے کے بعد کون، ایمان تو میں بھی لایا ہوں، ایمان تو آپ بھی لائے ہیں، ہم سب کے نام مسلمانوں والے ہیں، تو کیا سارے مسلمان ایمان لا گئے؟ نہیں. پہلا اصول کامیابی کا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. وہی والی بات کہ یہاں پر اب ہم تو یہ سوچیں کہ وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے $1 ملین بنا لیے، جس کے جو ہے وہ فالورز 1 ملین ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جتنے کامیابی کے سکسیس سٹینڈرڈز ہمارے ذہن میں ایک بھی بیان نہیں کیا. یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا. اب کائنات کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اچھا جی کون کامیاب ہو گیا، کون کامیاب ہو گیا؟ کامیاب وہ ہو گیا جو نماز میں خشوع و خضوع کرتا ہے. یعنی بالکل اور معیار ہے کامیابی کا اللہ کے ہاں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، اس کی نماز اگر آپ دیکھیں تو اس میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے. یہ بھی تب ہوگا جب آپ کا فوکس اللہ ہے، وساریعوا الی مغفرۃ من ربکم. ادروائز جب فوکس اللہ نہیں ہے تو جب اللہ کے پاس بھی آ جائیں گے مسجد میں تب بھی اللہ فوکس نہیں ہوگا. تب بھی بزنس ذہن میں چل رہا ہوگا. جب فوکس ہی پیسہ ہے تو نماز میں بھی پیسے کا ہی خیال ہے نا، جب فوکس ہی پیسہ ہے. یعنی آپ اس کے پاس ہو کے اس کے پاس نہیں ہوگے، پاس ہونے کے بعد بھی اتنے فیصلے ہوں گے کہ جو ذہن میں فوکس ہے اس طرف ہی خیال ہے. جس چیز کی ٹینشن ہے اسی کا تھاٹ آ رہا ہے، نماز میں بھی اسی کا ہی تھاٹ آ رہا ہے. فوکس چیز ہی اصل اسی پڑھائی کی ٹینشن ہے، اسی پیپر قریب آ گئے ہیں، وہی چیز اسی کا تھاٹ نماز میں آ رہا ہے. اپنی ہر نماز ایسے پڑھو گویا تمہاری آخری نماز ہے، حدیث ہے. اور اسی طریقے سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوریاں کرتا ہے، جلدی جلدی سجدے کرتا ہے، ٹکریں مارتا ہے. اور اسی طریقے سے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ وہ تمہارے سامنے ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کرو. تو کامیاب وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، بڑے خشوع سے. یعنی ایک بندے کے پاس آپ جائیں اور آپ اس کی طرف دیکھ کے بات نہ کریں، اس کو بات بات میں اگنور کریں، آپ اس سے ملاقات کر رہے ہوں لیکن آپ کا فوکس موبائل پہ ہو، کسی اور چیز پہ ہو، تو وہ بندہ مائنڈ کرے گا. تو جب اللہ کے ہاں ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں تو فوکس اللہ کی طرف ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر کیا اور پھر نماز کو بیان نہیں کیا، نماز کی کیفیت کو بیان کیا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی جو وہ مقام ہے کتنا ہے. اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اس ملاقات میں جو بندہ ہے اور خدا کی ملاقات ہے نماز کی صورت میں، اس کی کیفیت کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور یہ سارے کے اندر ہم سب لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو کوئی شرارت کی ہے اور آپ کی شکایت لگ جائے پرنسپل کے آفس میں اور آپ پرنسپل کے آفس میں جائیں، تو آپ کس طرح پرنسپل کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ آپ کو ہوگا کہ بھئی ابھی میرے والدین کو بلا لیں گے، میری ڈریسنگ میں کوئی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی میری اور شکایت نہ بن جائے. تو آپ ایک غلطی کر کے گئے ہو اور آپ بڑے ڈرے سہمے اللہ پرنسپل کے آفس میں جاتے ہو، یا کوئی تھانے کا ملازم ایس ایچ او کے آفس میں بلا لیا جائے، تو وہ کس طرح جا کے کھڑا ہوگا؟ تو نماز میں آپ کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ اور کیا کر کے گئے ہوتے ہو؟ کوئی اچھے کام کر کے گئے ہوتے ہو؟ ایک سے ایک گناہ کر کے گئے ہوتے ہو. تو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سے ایک اور بات پتہ چلی
قرآن کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 6 پرنسپلز آف سکسیس ہیں, یعنی وہ پرسنالٹی جو کامیاب ہو جائے گی. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کامیاب بندہ وہ ہے, وہ اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے اس کو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے کرتا ہے, وہ کامیاب ہو جاتا ہے. 33 نمبر لے کے لینے والا بھی پاس ہے, اور ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے محنت کر کے 98 نمبر لینے والا بھی پاس ہے. پاس تو دونوں ہی ہیں, لیکن کامیاب کون ہے؟ ایک نارمل کرکٹر جو ادھر باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلتا ہے وہ بھی کرکٹر ہے, اور اسی کرکٹ کے اندر کوئی اس کو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے کھیلے اور وہ قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن جائے, شاہد افریدی بن جائے یا وسیم اکرم بن جائے. یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ اسی کام کو اچھے طریقے سے کریں گے, کامیابی آپ کو اس کام میں مل جائے گی. اسی کام کو مگرو لائیں گے تو وہ جو بھی کام کر رہے ہوں گے آپ کو, یعنی کامیابی کا اصول یہ ہے کہ جو فیلڈ ہے آپ کی اس میں اخیر کر دو, اس میں اخیر کر دو, کامیابی مل جائے گی. بہت سکوپ ہے ہر فیلڈ میں, اگر آپ آؤٹ آف دی باکس کریں, روٹین سے ہٹ کے کریں, اس میں محنت کریں, اس کو اپنا پیشن بنا لیں. پیشن سے جو کام کرتا ہے, جو بھی کام کرتا ہے اسی کام کے اندر وہ آگے نکل جاتا ہے, بہت آگے نکل جاتا ہے. تو کامیابی کا ایک اصول بھی یہ بتا دیا کہ جیڑا کام کر رہے ہو وہی چنگے طریقے نال کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. جو ان سی دکان چلا رہے ہیں اس کے تمام تقاضے اچھے طریقے سے پورے کریں, کامیاب ہو جائیں. تو یہ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز بڑے طریقے سے پڑھتے ہیں, بڑے خشوع اور خضوع اور عاجزی سے پڑھتے ہیں, اور نماز کا حق ادا کرتے ہیں. کامیابی کا اصول ہے. دوسرا اصول, والذین هم عن اللغو معرضون, کامیاب لوگ وہ ہیں جو لغویات سے دور رہتے ہیں. پھر اگر جس کا فوکس الٹیمیٹ فلاح ہے, جنت ہے, اور وہ اس طرف دوڑ رہا ہے تو وہ کہیں بھی رک کر معمہ کی ایپیسوڈ نہیں چلائے گی. کہیں بھی وہ رک کر جو ہے وہ کسی اور فلم یا سیزن میں اپنے آپ کو اس قدر انوالو نہیں کر رہا ہوگا کہ اس کی اگلی ایپیسوڈ کے لیے وہ ترسا بیٹھا ہو. اچھا, لغویات کیا ہیں؟ لغو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ کام جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے. 6 گھنٹے سکرولنگ کرنا یا 4 گھنٹے دوستوں کی محفل میں گپوں میں اڑا دینا, یعنی جس کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے, وہ لغو ہے. یہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی. یعنی کس لیول پہ بندہ مومن کی پرسنالٹی کو قرآن دیکھنا چاہتا ہے کہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی. جو کام جس سے اس کی ذات کو, اس کے کام کو, اس کی پروڈکٹیوٹی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا, وہ کام ہی نہیں کرتا. اب آپ لسٹ بنائیں نوجوانوں, کامیاب آپ سارے ہونا چاہتے ہیں, کہ میں 24 گھنٹے میں کتنے کام ایسا کرتی ہوں یا کرتا ہوں جس کا نہ مجھے کوئی دنیا میں فائدہ ہے نہ کوئی آخرت میں فائدہ ہے. آپ کے 18 گھنٹے فارغ نکل آئیں گے. پھر ان 18 گھنٹے کو پلان کریں. دنیا میں جتنے لوگ کافر بھی جو کامیاب ہوئے ہیں, یعنی فائنینشیل سکسیس حاصل کی ہے یا دنیا میں بہت آگے گئے ہیں, آپ اگر ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں یا خود ان کا جا کے انٹرویو کر لیں گے تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم اپنے دن کو پروڈکٹیو گزارتے تھے, کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے میری جاب کو, میری پرسنالٹی کو یا میرے مشن کو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ان کاموں کو لسٹ آؤٹ کر کے ختم کر دیتا ہوں, نہیں کرتا. تو کامیابی کا اصول اللہ نے بتا دیا کہ یہ جتنی اصول اللہ بتا رہے ہیں نا, یہ آپ کو دنیاوی طور پر بھی ہر طرح کی کامیابی دے دیں گے, صرف یہ نہیں کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. ان سارے اصولوں میں وہ پوائنٹس ہیں. لغویات سے دور رہتے ہیں, فضول کام سے پرہیز کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں, اعراض برت لیتے ہیں. یعنی ایک یہ ہے کہ ان کے قریب دور رہنا, ان سے بچنا سام کی طرح, کہ یہ بنیادی طور پر میری پرسنالٹی کو, یعنی جو کنٹینٹ آپ کنزیوم کرتے ہیں کان سے اور آنکھ سے سارا دن ٹک ٹاک پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے. وہ آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتا ہے, وہ آپ کے رجحانات بناتا ہے, وہ آپ کن باتوں پہ ہنستے ہیں اور کن باتوں پہ روتے ہیں یہ طے کرتا ہے. تو لغویات سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, جلدی جلدی چلوں گا, زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں, اور تفسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, یہ صورت اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ مکی صورت ہے نا جی, تو مکہ کے اندر تو ابھی تو احکامات پورے طریقے سے آئے نہیں تھے. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تھی تو تب زکوٰۃ فرض نہیں تھی ہوئی, تو یہاں زکوٰۃ سے کوئی اور مراد ہے. اب آپ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. اللہ نے الفاظ بھی یہ یوز کیے کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ کے الفاظ نہیں ہیں. زکوٰۃ للزکاۃ فاعلون, زکوٰۃ کا طریقہ, زکوٰۃ کا فارمولہ, زکوٰۃ کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں, اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میٹرک کی اسلامیات میں آپ نے زکوٰۃ کا مطلب پڑھا ہوگا. زکوٰۃ کے 2 مطلب ہیں. نمبر 1 تزکیہ کرنا,
آپ کو یاد ہوگا. اور نمبر 2 یاد ہے میٹرک کی اسلامیات, نمبر تو آپ کے پورے تھے اس کے اندر. 2 معنی ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ تزکیہ کرنا, کسی چیز کو پاک کرنا. دوسرا معنی کیا ہے؟ نشو نما کرنا. نشو نما کسی چیز کو انہانس کر دینا, بڑھا دینا, اس میں اضافہ کر دینا. یہ 2 معنی ہے. یعنی بندہ مومن وہ پرسنالٹی ہوتا ہے جو مسلسل یہ 2 کام کر رہا ہوتا ہے, زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتا ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ تزکیہ سورہ المدثر کے اندر کم فانزر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور گندگی سے دور رہ. یعنی یہ بنیادی اصول ہے. اگر آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کی اپنی پرسنالٹی بڑی پاک ہو. دین کی دعوت تھی نا کہ اٹھ اور لوگوں کو ڈرا. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ للزکاۃ فاعلون کے جو بندہ مومن ہوتا ہے, ایک تو وہ لغویات سے دور رہتا ہے, لیکن پلس وہ ایڈیشنلی کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے تو زکوٰۃ کا پہلا معنی کیا ہے؟ ذرا اونچا بولے نا, مجھے پتہ چلے. پہلا معنی کیا ہے؟ تزکیہ کرنا. تو وہ اپنے اندر اگر میرے میں پھر بھی کوئی ویکنس ہے, کوئی فلا ہے, کوئی ایرر ہے, تو وہ اس کو تزکیہ کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے اندر کوئی اچھائی ہے انسان میں, یا برائی ہوتی ہے یا اچھائی ہوتی ہے, کچھ باتیں آپ میں اچھی بھی ہوں گی, تو زکوٰۃ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ نشو نما کرنا. تو وہ مستقل ایسی پرسنالٹی ہوتا ہے کہ اپنے اندر برائیوں کو پاک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اندر کی اچھائیوں کو بڑھا رہا ہوتا ہے. آپ میں ایک بات بہت اچھی ہے, آپ میں ایک صلاحیت تھی, آپ نے 10 سال اس صلاحیت پہ کوئی کام نہیں کیا, وہ ختم ہو جائے گی. میں پہلے تو بڑی ایسی تھی, لیکن اب میں بدل گئی ہوں. بنیادی طور پر آپ میں جو اچھی باتیں تھیں آپ نے ان کا تزکیہ نہیں کیا, آپ نے ان پر زکوٰۃ نہیں کی, آپ نے ان کو بڑھایا نہیں ہے. آپ نے اپنی ایک ایک کر کے ساری اچھی صفات ختم کر دی, کیونکہ آپ اپنا تزکیہ نہیں تھے کر رہے, آپ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل نہیں تھے کر رہے. زکوٰۃ ایک مستقل ایک آپریشن ہے, ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے, جس میں برائی کا تزکیہ ہو رہا ہو اور اچھائی کی نشو نما ہو رہی ہو. لٹرلی اگر آپ نے 1 مہینہ اپنی ذات کے اوپر زکوٰۃ کا فارمولہ اپلائی کیا تو آپ اپنی کلاس میں سب سے آگے نکل جائیں گی, آپ اپنی فیملی میں سب سے آگے ہوں گے, آپ کی کوئی قریب بھی نہیں پھٹکے گا. اگر آپ نے زکوٰۃ کے طریقے پہ, یہ قرآن نے گویا ایک فارمولہ دے دیا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا, کہ زکوٰۃ کا پریکٹس کرتے رہو, دیکھتے رہو, اپنا انالیسس کرتے رہو, میرے اندر کیا برائی ہے اس کو پاک کرتے رہو, اور میرے اندر کیا اچھائی ہے اس کو بڑھاتے رہو, اس کو وہیں رکے نہ رکھو. اگر روکی رہے گی تو وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 6 پرنسپلز آف سکسیس ہیں. اب دنیا کے اندر جتنے کامیاب برانڈز ہیں, وہ چاہے کافروں نے بنائے ہیں, وہ زکوٰۃ کرتے ہیں. کیسے زکوٰۃ کرتے ہیں؟ ہر سال آئی فون کا نیا ماڈل آتا ہے, کامیاب برانڈ ہے نا جی, تو ہر سال جب وہ نیا برانڈ آتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوئی بھی ہوتی ہے. کیسے؟ اس کے اندر جو کمیاں تھیں اگلے ماڈل کے اندر وہ ان کا تزکیہ ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر جو اچھے فیچرز تھے اگلے ماڈل کے اندر وہ کیا ہوئے ہوتے ہیں؟ انہانس ہو چکے ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے اپنی دکان بھی چلانی ہے, اپنا برانڈ بھی چلانا ہے, تو یہ کامیابی کا اصول ہے. دنیا کی جتنی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ زکوٰۃ ہی تو کر رہی ہیں, تبھی تو ان کے برانڈ, ان کی گاڑیاں, ان کے موبائل چل رہے ہیں. تو یہ قرآن ہے, یہ ایسی بات کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ نہ صرف وہ اپنی ذات پہ زکوٰۃ کا فارمولہ لگا کے بیٹھا رہتا ہے, بلکہ ارد گرد کوئی گندگی دیکھتا ہے اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں میں, اس کو پاک کرتا ہے, اور ارد گرد کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو انکریج کرتا ہے. صرف ہماری سوسائٹی میں اچھے کاموں کی, اچھے اداروں کی, اچھے لوگوں کو لوگ انکریج کرنا شروع کر دیں اور انہیں گالیاں دینا چھوڑ دیں تو وہ چیز بڑھنا شروع ہو جائے گی. اور برے لوگوں کو, برائی پھیلانے والے اداروں کو, بے حیائی کرنے والے اداروں کو صرف لوگ ڈسکریج کرنا شروع کر دیں, بین نہ کریں, وہ ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ معاملہ الٹا ہے, نہ صرف وہ خود زکوٰۃ کا فارمولہ اپلائی کرتا ہے بلکہ ارد گرد بھی زکوٰۃ کرتا رہتا ہے, اپنے دوست احباب فیملی کے اندر بھی یہی کام کرتا رہتا ہے, ایون جو اس کا برانڈ ہے, جو اس کا کام ہے, اس کے اندر بھی وہ زکوٰۃ کرتا ہے. اور زکوٰۃ ایک ایسا اصول ہے کہ کسی بھی چیز کو دنوں کے اندر جو ہے وہ الٹیمیٹ سکسیس تک پہنچا دیتی ہے. اور ویسے بھی جو زکوٰۃ اگر ہم دوسرے معنوں میں لیں تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دو تاکہ تمہارا مال پاک ہو اور وہ اور بڑھ کے تمہارے پاس آ جائے. دونوں معنی پورے ہو رہے ہیں, تزکیہ بھی ہو جائے اس مال کا اور وہ اس کی نشو نما بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 700 گنا بڑھا کے یا 10 گنا بڑھا کے واپس دے دے. تو یہ جی کامیابی کا چوتھا اصول ہے. یہ اپنے اوپر آپ 1 مہینہ اپلائی کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے مجھے ایسا کون سا فارمولہ بتا دیا کہ آج میں اپنے تمام قریب قریب کے جو میرے لوگ تھے, جو میرے کمپیٹیٹرز تھے, میں ان سے اوپر چلا گیا.
اور اس کے بعد والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو کنیزیں اور وہ ہوتی تھی نا، ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے. البتہ جو اس کے علاوہ یعنی اپنی خواہش نفس بیوی کے علاوہ کوئی بندہ کسی اور طریقے سے پوری کرے گا تو وہ زیادتی کرے گا. یعنی خواہش نفس پوری کرنے کا ایک ہی حلال طریقہ ہے، وہ ہے نکاح. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ سارے زیادتی پر مبنی ہیں، وہ حرام ہے. تو یہ کلیئر اللہ تعالی. اب یہ جو پرسنالٹی کا تیسرا ورژن ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پر دین آپ کی ڈیزائرز کو اور خواہشات کو ریگولیٹ کرنے کا نام ہے، ان پر آپ کو پورا کنٹرول دے دینے کا نام ہے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، نمازی بھی ہو، ویسے بھی اچھا ہو، لوگوں سے اس کا رویہ بھی ٹھیک ہو، لیکن اس کے اندر یہ بے حیائی والا ایشو ہو. یہ انسان کی ٹوٹل ذات پرسنالٹی انسان کی برباد ہو جاتی ہے. یہ بڑے بڑے نام جو پروڈکٹیو بھی تھے، جن کے برانڈز بھی بڑے اچھے چل رہے تھے، جن کی برانڈز کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ تھی، ایپسٹین فائلز کے اندر انوالو نکلے. کیا مسئلہ تھا؟ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیا؟ ظاہر ہے ایک تو ڈیوائن گائیڈنس سے کنیکشن نہیں ہے، ان کا ماحول ہی اور معاشرہ ہی ایسا ہے. شرمگاہ کی حفاظت، اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول نہیں ہے. ہاں آپ کے سامنے بڑے اچھے ہیں، لیکن ایک پوری دنیا بسائی ہوئی ہے جہاں پر اپنی ہر طریقے کی خواہش پوری کر رہے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے بڑے موذی کا مارا نفس امارہ کو گر مارا. ساری عمر سجدے میں جو سر مارا تو کیا مارا. اور اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو. آپ حیران ہو گے، یہ ایک اور بارے میں ذکر آتا ہے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا لغویات سے دور رہتے ہیں. وہ فلمیں، وہ گانے، وہ کمپنیاں جہاں پر گندی اور ننگی گفتگو ہوتی ہے، وہ کو انوائرمنٹس جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اور فری مکسنگ ہے، یہ سارے وہ راستے ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی زنا کی طرف لے جائیں گے. ان سے بھی دور رہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ باؤنڈری لائنز ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب قریب چلو گے نا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے بہن جیسی ہے، تو یہ لائن کراس ہوگی. زنا کے قریب بھی مت جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو فلمیں، گندی چیزیں، نیوڈیٹی، اور جو ماحول، جو کمپنیاں، جو محفلیں آپ کو الٹیمیٹلی، جو کنٹینٹ، جو گانا، جو میوزک، جو فلم آپ کو الٹیمیٹلی زنا کے ایک پارٹ کی طرف لے آتا ہے. یعنی کان سے زنا اور آنکھ سے زنا. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کان سے زنا کرتا ہے، آنکھ سے زنا کرتا ہے، پاؤں سے زنا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی وہ پورا. تو جو اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، ان سے بھی بچو، تبھی اس بے حیائی سے بچ سکو گے. اپنی شرمگاہ کی ہی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت ہوتی ہے میری جیب میں اگر 100 روپیہ ہے، 50,000 روپیہ ہے، تو مجھے مستقل میں بار بار جیب پہ ہاتھ رکھوں گا کہ اندر ہی پڑا ہوا ہے، ٹینشن ہوگی مجھے اس کی. یعنی اپنی یہ نظر کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے وہ مسلسل چوکس ہوتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہوئے، کسی کمپنی میں بیٹھے ہوئے، کسی جگہ بازار سے گزرتے ہوئے اس کی باقاعدہ چوکی داری حفاظت کرتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ نے حلال طریقہ بتایا ہے. تو اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح وہ جون ایلیا کا شعر ہے نا کہ تیری یادوں کے راستے کی طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھوں گا میں، دل تڑپتا ہے تیرے خط پڑھ کر، اب تیرے خط نہیں پڑھوں گا میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اس طرف لے کے جاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، وہ جو نمبر آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جو پھول آپ نے کتاب کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ جو راستے ہیں جو ہم نے اس طرف پہنچنے کے اور ان جو ہے وہ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، ان سے اپنے آپ کو نکالو، اپنی پرسنالٹی کو شیپ کرو. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح یہ کل بھی بیان ہوئی کہ اگر تم حیا نہ کرو تو جو جی چاہے کرو. یعنی اللہ کے رسول اس بندے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے نا تنگ آ کے کہ حالا جو مرضی کر، پھر اللہ کے نبی کے یہ الفاظ دیکھیں کہ جب انسان حیا نہ کرے تو پھر جو مرضی کرے. پھر کیا اللہ رسول قرآن حدیث چھوڑ دیں آپ، پھر آپ کا جو دل کرتا کریں، پھر آپ کیا، آپ سے دین کا واسطہ. ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے اور اسلام کا وصف حیا ہے. بندہ مومن بے حیا نہیں ہو سکتا، گفتگو کے معاملے میں بھی، رویے کے معاملے میں بھی، اور اوورآل اس کی زندگی کے اندر. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے
جو تیسری صفات ہے الا والذین هم لاماناتهم وعدہم راعون، ایمانت دار ہوتے ہیں اور وعدے کے پابند ہوتے ہیں. ہماری قوم کا مجموعی طور پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت پورے عرب میں پھیلی، یا ان سے جو لوگ متاثر تھے، دو باتوں سے متاثر تھے، ان کی نمازوں سے متاثر نہیں تھے. دو ناموں سے جانتے تھے، ایک صادق اور ایک امین. دو ناموں سے جانتے تھے. آپ کی 5 نمازیں گورا نہیں دیکھے گا. آپ کا کاروبار میں آپ کتنے کریڈیبل ہو، اس سے آپ کی پہچان ہوگی. تو بندہ مومن 2 نمبر نہیں ہوتا، وعدے کا پابند ہوتا ہے اور امانت کی حفاظت کرتا ہے. جو اس کے پاس امانت رکھوا دی جائے. اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات پرسنالٹی سے اور امانت داری بزنس لے کے آتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ گھڑی اسپین سے آئی ہے اور یہ جوتے میرے بھائی نے انگلینڈ سے بھیجے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ پاکستان کا کیوں نہیں کہتے؟ ہمیں فخر ہے کہ بھئی وہ جو ان کا برانڈ ہے وہ کریڈیبل ہے. تو امانت داری اور کریڈیبلٹی بزنس لاتی ہے، دھوکہ بزنس کھاتا ہے. مجموعی طور پر آپ کی معیشت خراب ہو جاتی ہے. اپنے امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کرتے ہیں، میری کوئی رکعت نہ جائے، میری جماعت نہ مس ہو، سنتے نہ مس ہو. یعنی حفاظت کرنا، چوکی داری کرنا. یہ جو 6 صفات ہیں، اس کو اگر آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں کہ یہ کامیابی کے 6 اصول ہیں. نمبر 1 کیا تھی؟ نماز میں خشوع کرتے ہیں. نمبر 2 فضول کام سے پرہیز کرتے ہیں. نمبر 3 زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. نمبر 5 امانت دار ہوتے ہیں، وعدے کے پابند ہوتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی قیامت کے پیپر میں جو 6 سوال آ رہے ہیں، ان میں سے 2 سوال نماز کے چیپٹر سے. پہلا نماز، آخری نماز. یعنی ہمیں ہوتا ہے کہ یہ والا چیپٹر کر لیں تو پاس ہو جائیں گے. اگر آخرت کا پیپر کلیئر کرنا ہے تو نوجوانوں اپنی نماز ٹھیک کر لو. نماز کی کیفیت بھی ٹھیک کر لو، نماز کی عادت بھی ٹھیک کر لو. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے یقیناً کفر کیا. حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ جہنم صرف کافروں کے لیے ہے. سورہ المدثر میں یہ آتا ہے کہ جب جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز آگ میں لے آئی؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی نماز نہ پڑھنا الٹیمیٹلی آگ میں لے جانے والا عمل ہے. تو نماز دین کی بنیاد ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کتنی حدیثیں اس پہ آپ کو سنائیں. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 6 کام جو کر لے گا، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث بنیں گے. کس کے؟ جنت کے نہیں بنیں گے، جنت الفردوس، جنتوں کی سب سے اعلیٰ قسم کے وارث بن جائیں گے. اور وارث وہ ہوتا ہے جو اس کی ہو، جو اس کو ورثے میں مل جائے، اسے کوئی اور کلیم نہ کر سکے. اور کتنی دیر کے لیے ملے گی؟ یہ آفر محدود مدت کے لیے نہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اس کو اور اس کو جوڑ کر اب میں تیسرا رکوع ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ سے ایک آخری رکوع پر آنا ہے اور اپنی بات مکمل کر دینی ہے. بالکل ان کو میں نے آپ کے سامنے ریڈ کرنا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان آیت نمبر 63. پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 63. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صرف آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور پہلی آیت پر بندہ مومن کی پرسنالٹی کیسے ہوتی ہے آپ سے تھوڑی سی بات کرنی. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. ان کی چلنے کے انداز کو بیان کیا. ایک چال ہے جو ٹک ٹاکر چلتا ہے سلومو کے اوپر، اور پیچھے جو ہے وہ چیک کر گبرو دی بولی چیک کر، اور ہماری چال سے جلتا ہے زمانہ. اور دا وے شی واک اینڈ دا وے شی ٹاک، یہ ساری باتیں جو ہے بڑی میٹر کرتی ہیں نا. اللہ نے کہا کہ جو میرے بندے ہیں ان کے چلنے کا سٹائل کیا ہے. یعنی ان کے چلت کے اندر، ان کے چلنے کے سٹائل کے اندر، ان کی اپیرنس کے اندر کسی بھی طرح کا غرور نہیں ہوتا. وہ زمین پر عاجزانہ چلتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں. اور جتنے ریپ سانگز ہیں، جتنے گانے ہیں،
اور جتنے ہیروز کے گاڑی سے نکلنے کا سٹائل ہے، چلنے کا سٹائل ہے، بیٹھنے کا سٹائل ہے، اس پہ جتنی ریلز بنتی ہیں اور وہ جو دھڑا دھڑ شیر ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مومنانہ چال نہیں ہے. بندہ مومن کی چال میں، چلنے کے انداز میں، اس کی اپیرنس میں، اس کی بات کے اندر عاجزی ہوتی ہے، شو آف نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا. اور جاہل ان کے منہ کو آئیں، یہ پھر وہی بات آ گئی کہ ادھر کہا کہ وہ قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، ادھر جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام. کسی بھی فضول بحث میں سوشل میڈیا کے اوپر، اور لوگوں کو بحث کا بڑا شوق ہوتا ہے نا، ایسا بحث سے پی ایچ ڈی کی تھی لوگوں کو، بحث کریں، کر لے تو میرے نال گل، اس موضوع پہ بات کر لے. جس چیز میں ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، غیر ضروری بحث جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، بیٹھ رہے ہیں اور 6 گھنٹے سیاست پہ بات ہو رہی ہے، الٹیمیٹلی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، نماز بھی چلی گئی اور بھی کوئی کام نہیں ہے. تو جب کوئی جاہل کسی لڑائی میں، غیر ضروری جھگڑے میں ان کے پاس آئے، اس میں انوالو نہیں ہوتے، السلام علیکم کہہ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ اگر آپ رویہ اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ آپ کی ذات کے اندر کوئی تکبر اور شو آف نہ ہو، اور آپ غیر ضروری لڑائیوں میں، ان نیسیسری بحثوں میں نہ پڑیں، اور کسی بندے کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ نہ کھپائیں، السلام علیکم کہہ کے وہاں سے نکل جائیں، تو آپ کا فوکس جنت اور مغفرت رہے گا. اور جب اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں تو الٹیمیٹ خواہش کیا ہے؟ بندہ مومن کی دعا. ڈگری کی ذکر نہیں ہو رہا، جاب کا ذکر نہیں ہو رہا، جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جب فوکس جنت ہو تو پھر ایک ہی دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے. حاجی ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ جہنم سے بچا لے. مومن کی دعا میں جس کو جو سب سے بڑی ٹینشن لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. وہ بہت ہی برا مقام ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل. بندہ مومن ایک بیلنس پرسنالٹی کا نام ہے، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے. یعنی مجموعی طور پر وہ ہر حوالے سے ایک بیلنس پرسنالٹی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی، جو پہلے رکوع میں فاحش عمل ہو جائے تو مان اللہ یاد آ جاتا ہے، ادھر یہ ہے کہ زنا کے قریب نہیں جاتے، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ کام جو کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اس ہمیشہ میں ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. اور جن لوگوں نے یہ سارے کام کیے ہیں، غیر ضروری بحثیں، جھگڑے، نمازوں کی پابندی نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہے، بے حیائی میں، زنا میں انوالو رہے ہیں، یہ جتنے گناہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، یہ سارے اگر کسی نے کیے ہیں، مگر اگر وہ باز آ جائے، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو. توبہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہونا اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا مصمم فیصلہ کرنا اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لینا. اسے مکمل توبہ کہتے ہیں. استغفر اللہ توبہ نہیں ہوتی. گناہ پہ شرمندہ ہونا، اپنے طرز عمل کی مکمل طور پر اصلاح کر لینا اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگے تو اس کی ساری برائیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا اور ان کو بھلائیوں سے بدل دے گا. یہ ہے رحمان، وہ بڑا غفور الرحیم ہے. جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے. اور یہاں سے میں مختصراً سورہ المعارج سے کچھ آیات لوں گا اور پھر میں آخری رکوع کی طرف آ رہا ہوں جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے. یہ پارہ نمبر 29 کے اندر سورہ معارج ہے، اس کی آیت نمبر 21 ہے. انسان تھوڑ دلا پیدا کیا گیا، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، پھر وہی بات، جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا خوف اور کوئی نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ جائیں، یہ چیزیں چھوڑ جائیں. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو. جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں تو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کے پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں میں راست بازی کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ عزتوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے. یہ میں نے 4 قرآن کے مختلف حصوں سے آپ کو بندہ مومن کی پرسنالٹی بتائی. اب بندہ مومن کی پرسنالٹی کو اگر ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں تو وہ یہ بنتی ہے: ایٹریبیوٹس آف اے مومن، کنسپٹ آف سکسیس، فلاح کیا ہے،
فلاح یہ ہے کہ جنت مل جائے، اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے، اور اس حاصل کرنے کے نتیجے میں جو پرائز پے کرنی پڑے میں کر دوں. مین اور سینٹرل فوکس اور فیئر جو ہے وہ ان کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں ان کی پرسنالٹی شیپ ہوتی ہے. کامن کوالٹیز جو ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1، تینوں چاروں جگہوں پہ نماز کی پابندی آئی، اور تینوں چاروں جگہوں پہ شرم اور حیا آئی. یعنی آپ نمازی ہیں اور آپ گندی گالیاں دیتے ہیں تو آپ کوئی مومن نہیں. جس کی نماز اسے بے حیائی سے نہ روک سکے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے، صحیح طریقے سے اس کے اسکیجول کو فالو کیا جائے. ادروائز جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز، شرم اور حیا کسی بے حیائی کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتے، نماز کے پابند ہوتے ہیں. اور چاروں جگہ ایک چیز آئی، لوگوں سے معاملات کے اندر آنےسٹ ہوتا ہے، 2 نمبر بندہ نہیں ہوتا، جھوٹا نہیں ہوتا، وعدہ خلاف نہیں ہوتا، مالی گڑبڑ نہیں کرتا. اب یہ ہولسم پرسنالٹی ہے. نماز آ گئی، عبادات، موڈیسٹی، شرم و حیا آ گئی، بندے کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے، اور آنیسٹی، ایمانت داری کے اندر اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں. یہ 3 ایسپیکٹس آف لائف ہیں. آپ کی اپنی شخصیت کیسی ہے، نماز آپ کا اپنے کریٹر سے تعلق کیسا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کریٹر کے 8 ارب بندے ہیں ان کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہو تو آپ کتنے آنےسٹ ہو. سبحان اللہ، چاروں رکوع میں یہ تینوں ایسپیکٹس جوڑے ہیں. اگر آپ مومن ہوئے ہیں اور آپ نئے نئے نیک ہوئے ہیں تو آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں. نماز حقوق اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں حقوق العباد بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، حقوق اللہ کی خیر ہے نا. آپ کے دین کی بنیاد میں جو 5 چیزیں ہیں اس میں 4 چیز اللہ کے حق ہیں. آپ دین کی بنیاد ہلا دیں گے اگر آپ حقوق اللہ کو ایزی لیں گے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ بنیاد ہے. کلمہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. حقوق اللہ، نماز، حقوق اللہ، روزہ، حقوق اللہ، زکوٰۃ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو لوگوں کی بات آ رہی ہے، حج حقوق اللہ. یعنی آپ نے جس چیز کو سب سے زیادہ ایزی لیا وہ اللہ کا حق تھا. قیامت کے دن پہلا سوال حقوق العباد کے متعلق ہے، حقوق اللہ کے متعلق ہے. اول ما سئل عن الصلاۃ. تو اللہ سے تعلق نماز، یہ ساری اس کی زندگی کو اسکیجول کرے گی اور اس کا فوکس اللہ کی طرف رکھے گی. اور نماز میں خشوع و خضوع کی کیفیت اگر آ جائے تو کیا ہی بات. پھر دوسرا، وہ نماز کا اسکیجول اس کی اپنی ذات، بندہ کسی عیب میں، کسی اخلاقی بیماری میں انوالو نہ ہو، ماڈسٹ آدمی ہو، شرم و حیا والا آدمی ہو. اور پھر تیسرے نمبر پر سوشل لائف ہے، لوگوں کے ساتھ جب اس کا معاملہ ہو تو امانت دار ہو. یہ ہیں جی چاروں رکوع کے اندر جو کامن کوالٹیز ہیں. ان 3 چیزوں کے ساتھ اگر آپ کی زندگی کا پرائم فوکس اللہ ہے اور آپ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بنیں گے، اور اگر آپ یہ پرسنالٹی بن گئے تو آپ جس کاروبار میں آپ سب سے آگے جائیں گے، آپ جس یونیورسٹی میں ہے دنیا آپ کی فین ہوگی، ہر بندہ آپ کے پاس آنا چاہے گا، آپ کی کمپنی میں آنا چاہے گا، آپ سے ملنا چاہے گا. اگر یہ قرآن کا فارمولہ آپ استعمال کر لیں تو کیا ہی ہولسم پرسنالٹی قرآن بناتا ہے، اس میں تینوں اسپیکٹس پورے ہو رہے ہیں. تو کبھی بھی عبادات دین نہیں ہوتا، کبھی بھی صرف معاملات دین نہیں ہوتا. کبھی بھی اگر عبادات بھی پوری ہوں اور لوگوں سے معاملات بھی ٹھیک ہوں لیکن خود بندہ بے حیا ہو، بے شرم ہو، گندا ہو، ذہن گندا، اس کا دل گندا، اس کی تنہائی گندی، یہ تینوں چیزیں پوری ہوتی ہیں تو ایک انسان مسلمان بنتا ہے. A balanced personality, a complete personality. اگر آپ یہ بن گئے اور اگر آپ نے دین کو اس طرح سمجھا تو سر کسی بھی دنیا کی فیلڈ کے اندر جو ہے یہ پرسنالٹی اتنی پاورفل ہے کہ آپ ہر جگہ پہ آگے چلے جائیں گے. تو یہ تھی جی مومنین کی صفات، ایٹریبیوٹس آف اے مومن. اب یہ جو آخری پارٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس جو ہے آخری آدھا گھنٹہ ہے، اس کو میں نے جو ہے 15 سے 20 منٹ میں نے اس پہ بات کرنی ہے. اب یہ وہ میں بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی پرسنالٹی کو، جو ہم نے یہ چیزیں بتائی ہیں، بننے نہیں دیتی. سورہ لقمان پارہ نمبر 21 اور شروع کی تیسری آیت ہے میرا خیال ہے. پارہ نمبر 21 سورہ لقمان اور تیسری آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. صرف ان دو آیات پر بات کرنی ہے میں نے، اور ہمارا آج کا رکوع ختم ہو رہا ہے. مکہ کے اندر تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میرا خیال ہے تھک گئے. تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو. تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو. ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو. آگے سے کوئی واہ بھی کہہ دیا کریں، سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں. تو بنیادی طور پر یہ جو شعر ہوتا ہے نا، اس کی اگر کسی کو سمجھ ہو تو وہ لینگویجز کو بڑا اچھا سمجھ لیتا ہے. لیکن اسی شعر کی مذمت ہونے لگی ہے. جب شعر و شاعری غلط راہ پہ جاتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، آج ہم اس سے بات کر سکتے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. مکہ میں جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت پھیلی تو بہت ساری یوتھ انسپائر ہوئی. جو اس ٹائم کی جین زی تھی نا، وہ بڑی انسپائر ہوئی. آپ نے دیکھا ہے کہ ابو جہل کو کس نے مارا؟ معاذ اور معوذ. مطلب نئے نئے 14-15 سال یہ ایج گروپ تھا. ان بچوں نے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن حق کو مارا. مکہ کی یوتھ بڑی، جتنے صحابہ تھے گنتی کے چند بوڑھے تھے، باقی سارے یہ 20s 30s اور 40s میں آ رہے تھے. یعنی مکہ کی یوتھ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. اب جب لوگ دھڑا دھڑ اسلام کی دعوت سے متاثر ہوئے تو پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی جادوگر ہیں، یہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ کاہن ہیں، یہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ مجنون ہیں. قرآن نے ان تینوں الزامات کی تردید کی کہ ولا بقول شاعر ولا بقول کاہن اور وما صاحبکم بمجنون. لیکن پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے نا کہ لوگ اس بندے کی بات نہ سنیں اور اس کے متعلق یہ بتایا جائے کہ اس سے جو ملتا ہے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے باپ کی نہیں سنتا، یہ ایسا جادوگر ہے نعوذ باللہ، اس پہ ایسا جادو کرتا ہے کہ اس کی طرف جو جاتا ہے پھر وہ اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے کلچر کو، اپنے والدین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ محمد تو لوگوں کے گھروں میں جدائی ڈال رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کفار کا کہنا تھا کہ یہ نبی باپ کو بیٹے سے جدا کر رہا ہے، بھائی کو بہن سے جدا کر رہا ہے. یہ کوئی ایسی باتیں سناتا ہے کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کی بات سننے نہ دو. تو جب وہ حج کا موقع آیا اور زائرین پورے ایریا سے وہاں پر آئے تو وہ باقاعدہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کی بات نہیں سننی، یہ جادوگر ہیں یا یہ کاہن ہیں یا یہ مجنو ہیں. تو ایسے موقع پہ ایک بندہ تھا نذر بن حارث. اس نے کہا کہ ان چیزوں سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، میرے پاس ایک اور چیز ہے، میں وہ کرتا ہوں تو تب یہ جتنے نوجوان نئے نئے بچے جن کو یہ جو پر لگ رہے ہیں نا، یہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے. تو وہ کوئی عراق والی سائڈ پہ یا ایران والی سائڈ پر گیا اور وہاں سے وہ کچھ وہاں کے ہیروز کے قصے خرید کے لایا. اور جو نوجوان اللہ کے نبی کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہوتا تھا یہ اس کے پاس جاتا تھا اور ناچنے گانے والی لڑکیاں لیتا تھا، اور وہ جو قصے وہ خرید کے لے کے آیا تھا ان کو ریپ کر کے گنگنا کے ڈھول ڈھمکے کے ساتھ سناتا تھا. اب ظاہر ہے عورت بھی ناچ رہی ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، وہ جو کہانی ہے وہ جو شاعری ہے اس میں بھی ایسی باتیں ہیں کہ بندہ سیدھا واہ کر رہا ہے، دل پہ جا کے لگ رہی. اور عمر بھی ایسی ہے کہ کشش بھی بڑی ہے اس طرح کی باتوں کی طرف کہ دل ٹوٹ گیا یا دل لگ گیا یا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، یہ باتیں لگتی بھی بڑی زور کی ہیں. تو یہ اس عمر کے اندر ان لوگوں کو ایسا کلام سنایا جائے اور اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کر کے، میوزک کا، عورت کا، ناچ گانے کا ایڈ کر کے میں یہ کام کرتا ہوں. تاکہ یہ کیوں کروں؟ اگر میں یہ کروں گا تو یہ لوگ اللہ کے راستے سے ان کا فوکس ہٹ جائے گا، یہ بھٹک جائیں گے. انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ جو باقاعدہ پے کر کے خرید کے لاتا ہے کلام دل فریب، یعنی وہ کلام، وہ گانا، وہ شاعری جو آپ کو اپنے اندر محو کر لے اور آپ کے سیدھا دل پر جا کے لگے اور آپ ہر چیز چھوڑ کر اس پہ فوکس ہو جائے. یعنی ڈرامے میں ایک ہیرو مر جائے، وہ ڈرامے میں مرا ہے اور آپ رو رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کے ساتھ آنسو بہا رہے ہو.
آپ پھر اس کے ساتھ اس قدر انوالو ہو جاؤ کہ آپ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاؤ. یعنی وہ کلام، وہ سٹوری رائٹنگ، وہ اسکرپٹ، وہ لیرکس جس میں اس قدر جان ہو کہ وہ بندہ جو اس کو سنے وہ اپنی زندگی کا ہر غم بھلا کے اسی کی طرف انوالو ہو جائے. تو انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے. کیوں یہ کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے بغیر علم کے، اور وہ اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. اب یہ بات سنیے گا، کلام دل فریب کرتا کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کے اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے بغیر علم، انکانشیسلی، پتہ بھی نہیں چلتا. اب یہ جتنی سانگ اور میوزک انڈسٹری ہے، جتنی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، جتنے ڈرامے اور فلمیں ہیں، یہ سارے اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اور یہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک دو مثال کے ساتھ، کہ وہ بات اتنی جاندار ہے، وہ بات اتنی زبردست ہے، وہ اتنی خوبصورت عورت اتنا ناچ کے آپ کو سنا رہی ہے کہ آپ اس میں محو ہو. اور اس دوران وہ کیسے آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. یعنی نذر بن حارث وہ شخص تھا جس نے مکہ کے اندر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی بنیاد رکھی، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ یہ جو نئے لوگ دین سے متاثر ہو رہے ہیں ان کو اس سے بھٹکایا جائے، ڈی ٹریک کیا جائے، ان کا فوکس کسی اور مسئلے میں لڑا دی. ان کو یہ ٹینشن ہو کہ فلانے اداکار نے فلانی اداکارہ کو انسٹاگرام پہ انفالو کر دیا، یہ ان کے لیے نیوز بن جائے. یعنی یہ جو لوگ کلام دل فریب پریزنٹ کریں، یہ اس حد تک ان کے ساتھ انوالو ہوں کہ اس کی پھر بعد میں پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے اور اس کی انسٹاگرام کیا ایکٹیویٹی ہے وہ ان کے لیے نیوز ہو، ان کے لیے موضوع بحث ہو. کس نے کس کا دل توڑ دیا، کس نے جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ ڈچ کرا دیا، اور کس نے کس کے ساتھ جو ہے، یہ ان کے لیے باتیں بڑی اہم ہو. پھر وہ جو کلام دل فریب ہے اس کے اندر ایسی بات ہو کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے بغیر علم، انہیں پتہ ہی نہ چلے. اب کتنے ہی گانے ایسے ہیں کہ آپ گاتے ہیں اور وہ ایک بات آپ کو اللہ کے دین سے نکالنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ کھڑا کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. میں تجھ سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں. پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، کہیں اجازت نہیں، لیکن وہ لے کے آ گیا. یعنی وہ جو جملہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ عشق لڑایا ہوا ہے، اس کی جو مجھے اتھارٹی ہے وہ مجھے اللہ سے ملی ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ اور جو کانسنٹ ہے وہ میں لے کے آیا ہوں. اب یہ بات جب بندہ سنے گا اور ایک لڑکی ناچ کے اس کو سنائے گی اور میوزک اس قدر زیادہ ہوگا اور مناظر وہ کسی جناب کوئی خوبصورت سی جگہ ہوگی جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، تو کیوں نہیں مزہ آئے گا؟ تو جب وہ سارا ماحول کریٹ کر کے جو نذر بن حارث نے کریٹ کیا کہ میوزک ایڈ کیا، ناچنے والی عورت ایڈ کی، اور اس کے بعد جو بات اس نے سنائی وہ سیدھا دل پہ جا کے لگنی تھی، تو وہ بات تو پھر بندہ سوچتے نہیں ہے کیا بات ہے. یارا تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یہ آپ کہتے ہیں، یہ کلام دل فریب ہے. میں رب بدلدا ویکھیا، یا ربا معاف کری نہ برا تو من جو میں تینوں بھول جاواں گا پر یاری نہیں بھولنی. یعنی یہ باتیں، اور پھر اس کے بعد یہ جملے آپ نے کہے، تجھ میں رب دکھتا ہے، سجدے سر جھکتا ہے، یارا میں کیا کروں. یعنی وہ جو لڑکی ناچ رہی ہے آدھے کپڑوں والی، اس میں اسے رب دکھ رہا ہے. یہی ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات انسان ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کی جہنم کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے ان نوئنگلی. پھر اسی طریقے سے اگر آپ آگے بڑھیں تو صرف شرک ہی نہیں ہے. بڑا مشہور ہے کہ دل دی منا مینوں دین دی لوڑ نہیں. یعنی میں جو میرے دل میں آتا ہے میں اس کی مانتا ہوں، مجھے دین کی ضرورت نہیں. اور پھر اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو آپ کو پتہ ہے. پھر یہ صرف شرک پہ بات نہیں، آپ قوالیاں سن لیں، آپ بہت ساری ایون نعتوں کے اندر آ جائیں، پھر اس کے وہ جتنی وہ میوزک کے ساتھ اور سارا کچھ اور ہوتا ہے، اور گانے بالخصوص اور قوالیوں کے اندر یہ ایک سے ایک جملہ وہ کہیں چلا جا رہا ہے، اور وہ سب سے بڑی باؤنڈری کراس کر رہا ہے گانے گنگنانے کے اندر، انٹرٹینمنٹ کے اندر، اس انوالومنٹ کے اندر جس کلام دل فریب کو وہ ہینڈ فری لگا کے سن رہا ہے کہ وہ ایک جملہ اس کا کام تمام کرنے کے لیے کافی. اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد یہ جو سیلیبریٹیز ہیں، یہ جو ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں، ان کو گاڈسز کہا جاتا ہے. یعنی یہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے جسم کو پوجا جائے. انہوں نے اپنی پرسنالٹی، اپنی
ہاتھ اور پاؤں اور اپنی جو فزیک ہے انہوں نے اس طرح بنا لیا ہے کہ لوگ اس کو، یہ گاڈسز ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، یہ ان کو پوجا جائے، ان کو ورشپ کیا جائے. پھر اسی طریقے سے آپ، وہ جو بڑا مشہور ہے 3 ایڈیٹس کے اندر جب وہ خودکشی کرتا ہے، اب وہ ایک ایسا ماحول ہے کہ آپ چیزیں بالکل پیک پہ چلی گئی ہیں، آپ پوری طریقے سے اس کلام دل فریب میں، اس اسکرپٹ میں، اس سٹوری کے اندر انوالو ہو. اب جب وہ خودکشی کرتا ہے آپ بھی رو رہے ہو. اب اس ٹائم ایک گانا لگتا ہے، جانے نہیں دیں گے تجھے چاہے تجھ کو رب بلا لے، ہم نہ رب سے ڈرنے والے. یعنی یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر ہے. شرک تو ہے نا کہ چلیں آپ کسی کو اللہ کے ملا لیں، میں رب سے ڈرتا ہی نہیں ہوں، تجھے رب بلا لے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا، ہم نہ رب سے ڈرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ گنگنا رہے ہو. یعنی کلام دل فریب ہے، کہانی اتنی زبردست ہے کہ اس کے اندر آپ انوالو ہو، لیکن اس کے اندر جو سب لمنلی جو اس نے واردات آپ کے ساتھ کی ہے، جس نے آپ کے پورے ایمان کو داؤ پہ لگا دی ہے، لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹکا دے بغیر علم، اور اسے پتہ بھی نہ چلے. تم کیوں انہیں مجنو کہہ کے یا شاعر کہہ کے یا کاہن کہہ کے، میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ یہ دین سے بھی جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارا کام تو ہو جائے گا، نام تو ان کا مسلمانوں والا ہی رہے گا، جمعے کو اسلامک اسٹیٹس بھی لگائیں گے، کام ہمارا ہو جائے گا. انکانشیسلی بغیر علم، اسے پتہ بھی نہ چلے. تو یہ ایک تو یہ پھر نہ صرف یہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد کلام دل فریب آپ کو بھڑکاتا ہے اس کے اپوزٹ کرنے پر. آج کی رات یہ کر لے، شرم و حیا کے پردے گرا دو، بے شرمی کا رنگ چڑھا لو، بے شرم ہو جا، بے شرم دل. یعنی جو چیز آپ کو روک رہی ہے، جس کو ہم نے 3 رکوعوں میں پڑھا کہ وہ حیادار ہوتے ہیں، اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے وہ تمہیں آج پارٹی کر لے، آج کی رات یہ کر لے، آج جو ہے وہ بے شرمی کا رنگ چڑھا لے. یعنی انلیش دا بیسٹ ود ان یو، جو آپ کے اندر ایک جانور ہے اس کو باہر نکالو. کیوں لوگوں سے ڈرتا ہے، کیوں زمانے سے ڈرتا ہے؟ اور پھر یہ جتنے نعرے ہیں کہ دل جو کہہ رہا ہے سنو، من کی مان، کھا لے پی لے جی لے. اور پھر ایک بڑا مشہور نعرہ، یو اونلی لیو ونس، یولو، زندگی نہ ملے گی دوبارہ، زندگی نہ ملے گی دوبارہ. یہ بہت کامن جملہ ہے. یعنی اس زندگی کا ہر پل، ہر مومنٹ انجوائے کر لو، یہ لمحے پھر نہیں آئیں گے. اور یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ، زندگی نہ ملے گی دوبارہ بالکل اپوزٹ ہے ہمارے فلسفے سے. ہمارا نظریہ ہی یہ ہے کہ یہ زندگی ختم ہونی ہے اور زندگی دوبارہ ملنی. پتہ بھی نہیں چلتا، وہ آپ کے نظریات کے ساتھ کھیل چکا ہوتا ہے، اور آپ انکانشیسلی آپ کی زندگی اسی طریقے سے. دیکھیں کوئی ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے اور آ کے ناچ رہی ہے، اس کے نیچے جو فالوورز ہیں، ٹھیک ہے اسے 10 گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، 10 اس جیسا بننا چاہ رہے ہیں، 10 اس کو فالو کر رہے ہیں، 10 نہیں ہے بلکہ وہ ہزاروں اور کروڑوں میں ہیں، وہ اس کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ دیکھتے ہو آپ اس چیز سے متاثر ہوتے ہو. جس چیز کو آپ یہ ایسے ابھی ادھر میں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ادھر ابھی یہاں سے سامنے سے دروازے سے انٹر ہو جائے کوئی پاکستان کی پرائم اداکارہ، تو یہی قرآن چھوڑ کے لوگ یہاں سے نکل نہیں جائیں گے سیلفی لینے. کس لیول تک وہ لوگ آپ کے ذہنوں میں انوالو ہیں. اور یہی بات کی کہ اس قدر انوالو کر لے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات آئیں تو وہ تکبر سے منہ پھیر لے، اور اسے ان کی کوئی پرواہ نہ ہو. اور یہ کام اس کے ساتھ انکانشیسلی ہو جائے، کہنے کو وہ نماز رمضان میں روزے بھی رکھ رہا ہو. لیکن جو گندے اور ننگے اور بے حیا لوگ ہیں وہ اس کے ذہنوں پہ اس قدر سوار ہوں کہ آج اس کے سامنے آئے وہ بھاگ کے ان سے آٹوگراف لینے جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ آٹوگراف بندہ کس سے لیتا ہے؟ انسٹاگرام پہ جا کے بندہ دل کس کو دیتا ہے؟ جو اس کا ہیرو ہوتا ہے، جو اس کی ہیروئن ہوتی ہے، جس کو وہ آئیڈیالائز کرتا ہے، جس جیسا وہ بننا چاہتا ہے، جس کو وہ فالو کرتا ہے. پھر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ ہے، آئیڈیل آپ کا کوئی اور ہے. کلام دل فریب ایسی چیز ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ یا جو بندی، وہ آپ کے ذہن میں آئیڈیالائز کروا رہا ہوتا ہے کہ بندہ ایسا ہی ہونا چاہیے اور بندی ایسی ہی ہونی چاہیے، بغیر علم، انکانشیسلی. اور پھر اس کلام دل فریب میں ساری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری آتی ہے،
اور یہ بات میں نے ابھی صرف کی گانوں کی، ڈراموں کی، فلموں کی. اس کے اندر جو اور میسج ہے وہ کیا ہے؟ شادی کے مسئلے، گرل فرینڈ، ابا نہیں مان رہے، یعنی وہ ساری روایات کے بالکل اپوزٹ باتیں ہیں. لیکن آپ کی ساری ہمدردی اس ہیروئن سے ہے جس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوا ہے، اور اس بوائے فرینڈ سے وہ مل بھی رہی ہے، اور اس بوائے فرینڈ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اور جو اس کو شادی نہیں کرنے دے رہا اس کا ابو، وہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ آپ ڈرامے میں انوالو ہونا. کتنا ظلم ہو رہا ہے شبانہ کے ساتھ، اس کو مشتاق نہیں مل رہا. آپ بھی تو دکھی ہو اس شبانہ کے لیے. یعنی آپ کو وہ کریکٹر جو اس کو اس کے بوائے فرینڈ کے پاس جانے سے روک رہا ہے، اور اس محبت کو اپنے آخری گول، پورے ڈرامے میں اور فلم میں اسٹرگل ہی کیا ہے کہ ہیروئن کو پا لینا ہے. اور قرآن جو کہانی سناتا ہے حضرت یوسف کی، دنیا کے سب سے خوبصورت ہیرو کی، دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کی، اس کے اندر فیمیل کریکٹر کو کیا دکھاتا ہے؟ بدکاری، زنا. قرآن صحیح کہانی بنا کرتا ہے کہ یہ جس کو آپ ہیروئن کہتے ہیں کہانی اندر، وہ ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے. یوسف کی کہانی میں جو عورت کا کردار ہے وہ زنا ہے. اگر یہ اور کہانی ہوتی تو یہاں سے تو لو سٹوری شروع ہو جاتی، پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا، یہاں سے تو لو سٹوری شروع ہو جاتی. لیکن یوسف کی کہانی جو آپ کو قرآن سناتا ہے اور کہتا ہے کہ قصوں میں سب سے اچھا قصہ یہ ہے، آسن القصص. ادھر ہیرو کی زندگی میں وہ پہلی نظر جب اس پہ پڑتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور آپ جو ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں جب ہیرو پہلی نظر پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے. یہ دو اپوزٹ کہانیاں نہیں، یہ دو اپوزٹ راستے نہیں. قرآن بالکل اور ہے. اور اس کے مد مقابل یہ جو انڈسٹری ہے، یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ یہ فحاشی پھیلائیں ایمان لانے والوں کی، بالکل اور ہے. آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جو پسند آئی ہوئی ہے کسی طریقے اس کو پالو، اور اس کے راستے میں جو بندہ تمہیں اس سے روکے وہ دشمن ہے، وہ رکاوٹ ہے، اور وہ چاہے باپ ہے چاہے جو ہے وہ غلط ہے. اور آپ کی ساری ہمدردیاں اس ہیروئن سے ہیں اور اس ہیرو سے ہیں کہ جن کا شادی سے پہلے ریلیشن ہے، جن کا آپس میں فزیکل بانڈنگ ہے، سب کچھ چل رہا ہے. آپ کی ساری ہمدردیاں ان کریکٹر سے ہیں. تبھی جب وہ کریکٹر آپ کے سامنے آتے ہیں آپ ان پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. المرء مع من احبا، آدمی کا انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. اب آپ کو کس سے محبت ہے؟ بالی ووڈ کے اداکار سے؟ یہ نہ کہیں مجھے حضور سے محبت ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے بات بھی اسی کی مانتا ہے، فالو بھی اسی کو کرتا ہے اس جیسا. پھر اس کا دل یہ کرتا ہے کہ اس کا ہیئر سٹائل بھی اس جیسا ہو، اس کی اپیرنس بھی اس جیسی. یہ محبت کی پیک ہے. تو کلام دل فریب جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ اتنی مزیدار ہے، کلام سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے، انوالو کر لیتی ہے. وہ اسکرپٹ، وہ سٹوری، وہ کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے اندر انوالو کر لیتے ہیں. اور یہ کام پیسے لگا کے کیا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، وہ خرید کے لایا، وہ انویسٹمنٹ کی اس نے. یہ باقاعدہ اس میں ملین بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے، اس سے لوگوں پہ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ابھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو، ابھی اسی رمضان میں کسی ڈرامے کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے، آپ ویوز تو دیکھیں رمضان کے اندر. اور پھر جو اسپیشل عید کے حوالے سے جو فلم آنی ہے، کیا اس نے پورے رمضان میں جو آپ نے اپنے آپ کو شیپ کیا تھا بیڑا غرق نہیں ہو گیا اگلے دن؟ کیا آپ نے حاصل کیا اس پورے رمضان سے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. پھر اس کے بعد یہ معاملہ صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے، ڈراموں کی حد تک نہیں ہے، گانوں کی حد تک نہیں ہے، لیرکس کی حد تک نہیں ہے. ایک پوری آئیڈیالوجی ہے جو ہیرو اور ہیروئن کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہوتی ہے. جو ہیروئن پینٹ شرٹ پہنتی ہے یا جو لباس پہنتی ہے، بعد میں اس کی فالوورز وہی جا کے مارکیٹ سے خریدتی. جو وہ میک اپ کرتی ہے، جو وہ پرفیوم استعمال کرتی ہے، بعد میں اس کے چاہنے والے وہی استعمال کرتے ہیں. وہ ڈریس آئیڈیل ڈریس ہوتا ہے، وہ بات کرنے کا طریقہ. یہ جو لڑکیاں جب ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں تو یہ جو ایسے کر لیتی ہیں، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہم تو نہیں ایسے کرتے، یہ ادھر سے ہی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ایسے یہ میں نے خوشی میں کس طرح ایکسپریس کرنا ہے، وہ اداکارہ جس طرح کرتی ہے. میں نے غصے کا اظہار کس طرح کرنا ہے، وہ جو فلانے کو جو اس کے غصے کا سٹائل ہے، سلمان خان کا جو غصہ ہے، کیا بات. ان کے بیہیویئرز فالو ہو رہے ہیں، ان کے انداز فالو ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ اب کارٹونز کی طرف آ جائیں تو آپ نے ڈوریمان دیکھیں؟ ڈوریمان میں جو نوبیتا ہے وہ بڑا خبیث آدمی ہے.
چھٹی ساتویں کا بچہ ہے اور جو ہی اس کے سامنے شزوکا آتی ہے کیا وہ ماں کی سنتا ہے؟ کیا میسج ہے کہ لڑکی جب آپ کی زندگی میں آ جائے تو اس کے بعد پیرنٹس کی اور آپ کے ایون بیسٹ فرینڈ کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. شزوکا سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے, اس کو کوئی ٹینشن نہ ہو جائے, میں اس کی توجہ حاصل کر لوں, کسی طریقے وہ مجھے گھاس ڈال دے, وہ یہ کر رہا ہے. آگی اینڈ دا کاکروچز, آگی اور جیک جو ہے وہ کاکروچوں کے خلاف جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے اتحاد کے ساتھ جہاد کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اس کی ایک ایپیسوڈ دیکھی, وہ کاکروچوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, جو ہی اولی آتی ہے وہ اولی کے لیے دونوں آپس میں لڑ پڑتے ہیں. ٹام اینڈ جیری دنیا کے شریف ترین کارٹون سمجھے جاتے ہیں. اس میں جب فیمیل کیٹ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, دونوں پہلے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اب وہ دونوں اور فیمیل کیٹ کی جو پلکیں ہیں اور جو ڈریس اس نے پہنا ہے وہ سیکشولائز کر کے دکھایا گیا ہے. ایون بلی کو, پاپائے دی سیلر مین, وہ دونوں پالک کھاتے ہی اس لیے ہیں کہ اس لڑکی کی محبت حاصل کر لیں. تو یہ جو بچہ دیکھ رہا ہے تو کیا اس کے ذہن میں نہیں جا رہا؟ بالکل جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ ہر ڈرامے میں کوئی ایسا مجھے کارٹون کریکٹر دکھائیں اور اس کی پیرلل لو سٹوری نہ چل رہی ہو, بعض اوقات بہت کلیئر انداز میں, بعض اوقات بہت مبہم انداز میں, کوئی دکھائیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی آپ مثال دے دیں گے جس میں فیمیل کریکٹر سیریز سے ہے ہی نہیں. ادروائز جتنے کارٹونز میں فیمیل کریکٹرز ہیں وہ فیمیل کریکٹرز کی باڈی اور ڈریسنگ سیکشولائز ہے. پلس اس اسپائڈر مین ہے, چاہے وہ سپر مین ہے, چاہے وہ بیٹ مین ہے, چاہے وہ ونڈر وومن ہے, وہ جو ونڈر وومن ہے یا وہ جو سپر وومن ہے, اس کا ڈریس بھی تو سپر ہے نا. پھر جب وہ پوری دنیا کو بچاتی ہے تو وہ جو ڈریس پہنتی ہے وہ بھی تو پھر آئیڈیل ہے, وہی ڈریسنگ آئیڈیل ہے. یہ جو ریڈ اور بلو کلر ہے سپر مین کا اور یہ جو بیٹ مین اپنا اسپائڈر مین کا, یہ امریکن جھنڈے کے ریڈ اور بلو کلر ہیں, یہ ان کے ہیروز ہیں. اور یہ تب آتے ہیں کہ جب دنیا مشکل میں پھنس جاتی اور وہ دنیا کو بچاتے ہیں. ہمارے ہیروز کون ہیں؟ انبیاء بھی تب آئے تھے جب دنیا مشکل میں پھنس گئی تھی, جب دنیا کرائسس میں چلی گئی تھی. ہمارے جو سپر ہیومنز ہیں, جن کے پاس سپر نیچرل کوالٹیز تھیں, کنیکشنز تھیں, وہ تو انبیاء ہیں. اسی لیے سپر مین کی اور اسپائڈر مین کی اور بیٹ مین کی پیرلل ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جتنی ہے پوری انڈسٹری, اس کا بنیادی مقصد لغویات اور آپ کو تھوڑا سا پلیئر دے کے اپنا کام کر دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہر چیز ہے, یہ سیریس ہے, حرام ہے, آپ نے دیکھنی نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ بات میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے بغیر علم. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اب اس حد تک وہ انوالو ہو جائے کہ انکانشیسلی وہ اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہو. اب کوئی بندہ اس کے سامنے اللہ کی دعوت لے کر آئے تو وہ اس میوزک میں, اس فلم میں, اس گانے میں اس قدر انوالو ہے کہ جو ہی اس کے سامنے حجاب کی بات ہو تو وہ اس کا مذاق اڑائے. کیا یہ فلموں میں نہیں ہو رہا؟ یا جن یونیورسٹیز میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, جب یہاں پر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس کا فوراً مذاق نہیں اڑتا؟ کیا داڑھی کا مذاق نہیں اڑتا؟ وہ اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. جو ہی وہ ایک سے ایک گندی ریل دیکھ رہا ہے, ایک دم اسلامک ریل آئی ہے, فوراً سکرال کرے, کیونکہ وہ جو پچھلی چیز تھی وہ بڑی مزے کی تھی. اب اس چیز میں کوئی مزہ نہیں رہا. اور جس وہ گیم کے اندر وہ انوالو ہے, اب جو اذان ہے وہ آواز بھی نہیں سننا چاہتا, وہ آواز بھی اسے بری لگ رہی ہے جو سب سے اچھی آواز ہونی چاہیے تھی. یعنی اس کے کان اور آنکھ جن دو چیزوں کو کنزیوم کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, اب جس چیز نے اس کو اوور آل ٹھیک کرنا ہے وہ قرآن کی آواز ہے, وہ نہیں سننا چاہتا. یعنی اس کے کان کو لت لگ گئی ہے 8D آڈیو سانگز کی, جس میں میوزک ہے, جس میں لڑکی ناچ رہی ہے, جس میں آواز کی ہے, جس میں آڈیو ایڈیٹنگ اس لیول کی گئی ہے کہ وہ آپ کو چاہے تو رلا سکتا ہے, چاہے تو ہنسا سکتا ہے. یعنی اس کسی بندے کو آپ پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے, یا کسی مشین کو, کہ وہ جب چاہے آپ کو ہنسائے, جب چاہے آپ کو رلائے. ابھی ایک دکھی گانا چلے آپ رو گے, ابھی ایک فنی چیز چلے آپ کہہ کے مارو گے. پھر آپ کی اپنی پرسنالٹی کدھر ہے کہ ایک آواز, ایک ساز مجھے منٹوں میں رلا دیتا ہے, منٹوں میں ہنسا دیتا ہے, اور وہ میرے ساتھ کھیلتا ہے, میرے اوپر جادو کرتا ہے. جب چاہے مجھے جون سی بات ڈیلیور کرنا چاہے وہ دوران گانا, دوران فلم ڈیلیور کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں بلے بلے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بنیادی طور پر کان اور آنکھ
صحیح اور درست چیز کو سننے کے لیے آمادہ نہیں رہ جاتے، اور پھر صحیح اور درست چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور صحیح اور درست چیز اس کی مٹھاس اسے محسوس نہیں ہوتی بلکہ اسے بری لگتی ہے. اس لیے جب اس کے سامنے سنجیدہ بات آتی ہے، نیکی کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، حیا کی بات آتی ہے، تو وہ جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ اسے برا لگتا ہے. او یار پھر تو آ گئے ہیں، تیرے کو بھی ایک ہی گل ہے، بس بھی کر دے، کوئی زندگی بھی انجوائے کرنی ہوتی. تو جو ہی اس کے سامنے اللہ کی آیات آئیں وہ اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. تو اس کیفیت میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، ذلیل کرنے والا. اور اب یہ آخری آیت ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کان میں کوئی رکاوٹ ہے. 14 صدیاں پہلے کی کتاب ہے اور مجھے یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے کان میں جو رکاوٹ ہے وہ ہینڈ فری ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں، قرآن سنایا جاتا ہے، مومن کی، ابھی ہم نے مومن پڑھا، قد افلح المؤمنون انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے. ڈائریکٹ لا والحدیث کہاں پر اثر کر رہا ہے؟ جا کے دل پہ. لا والحدیث میں آپ نے انوالو اس قدر ہو گئے کہ جس چیز نے آپ کے دل کو ڈوز دینی تھی، قرآن، وہ اب آپ کو برا لگ رہا ہے. اس راستے کی دعوت کو آپ مذاق میں اڑا رہے ہو، آپ سننا نہیں چاہتے، اور آپ اس طرح کان بند کر لیتے ہو گویا کہ آپ کے کانوں میں کوئی رکاوٹ ہے. یہ کام کرتا ہے لا والحدیث. تو مومن جب اللہ کی یاد سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب یہ جو ہم بار بار بات کہتے ہیں کہ درس سنتا ہوں، کچھ دیر اثر ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ لا والحدیث ہے. ہم نے اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو وہ دیکھنے اور سننے کا عادی بنا دیا ہے کہ ان کو جس چیز نے افیکٹ کرنا تھا، امپیکٹ کرنا تھا، وہ اس سے نفرت ہو گئی ہے، وہ بری لگتی ہے، وہ بوجھ لگتی ہے، اور وہ پہنچتی نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ والا لطف اور مزہ لے لیا ہے کہ اب ہمیں یہ چیزیں، نیکی کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے جیسے کافی کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. ہم نے اپنی مٹھاس بدل لی ہے. جس طرح اللہ نے حدیث میں آتا نا کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس دے گا. اب جس کو وہ والی مٹھاس ملی ہے اسے وہ چیز، لیکن جو دوسری مٹھاس لے بیٹھا ہے اسے یہ چیز بوجھ لگ رہی ہے. تو جو پہلے سپارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی سماعت اور بصارت میں مسئلہ ہے، ان کی سماعت اور بصارت میں مسئلہ ہے. اور پھر منافقین کا ہم نے پڑھا کہ یہ سماعت اور بصارت ٹھیک کر لیں، نہیں تو ان کو ہم اندھے بہرے گونگے کر دیں گے، سماعت اور بصارت چھین لیں گے. تو جو سماعت اور بصارت جس سے ہدایت جانی ہے اور جس سے حق نظر آنا ہے اور اس نے پرسنالٹی کو امپیکٹ کرنا ہے اور وہ والی پرسنالٹی بنانا ہے جو ہم پچھلے 3 رکوع میں پڑھ چکے ہیں، وہ انہی 2 چیزوں کو کلام دل فریب خراب کر رہا ہے، آنکھ کو اور کان کو. اور اس کے مقابلے میں جب یہ چیز آ رہی ہے تو یہ بری لگ رہی ہے، بوجھ لگ رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور گویا ایسے ہے کہ کانوں میں کوئی رکاوٹ ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی. تو نوجوانوں، یہ میں نے آپ کو آیات اس لیے سنائی کہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے اگر کسی بھی مشن پہ چلنا ہے تو سب سے بڑی فساد کی جڑ یہ ہے. آپ کی زندگی میں جو چینج نہیں آ پا رہا وہ یہ کلام دل فریب ہے، جو آپ کی کانوں سے جا رہا ہے، آپ کی آنکھ سے اندر جا رہا ہے، جو رات کو آپ دیکھ رہے ہو. اور جو چیز کان سے اندر جاتی ہے اور جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے وہی دل بناتی ہے، وہی دل کو مردہ یا زندہ کرتی ہے. اور جس کا دل ٹھیک ہو جائے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اور جس کا دل گندا ہو جائے فسدت فسد الجسد کلو، اس کا پورا جسم گندا ہو جاتا ہے. تو میک شور، میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ لا والحدیث کا فنڈامنٹل رول ہے، جو پیچھے ہم نے پرسنالٹی آف مومن پڑھی ہے جو آپ کی نہیں بن پا رہی. لا والحدیث، بندہ مومن 3 چیزوں کا پابند ہوتا ہے. نماز، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو سجدہ ہی کسی اور کو کرا لا والحدیث میں. فنڈامنٹل پرسنالٹی بندہ مومن کی کیا ہے؟ موڈیسٹی، شرم و حیا کے پردے گرا دو. اور آنیسٹی، ہر لیول پر اپنے دین سے، اپنے ویلیوز سے، جہاں تمہیں گناہ کرنے کا موقع ملے اس میں خیانت کرو. تو نماز، موڈیسٹی اور اینسٹی، اس کو چن چن کر جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے اور آپ کے اندر کا بے حیا اور ایک فضول انسان زندہ کرتی ہے لا والحدیث، اور غلط چیزوں کو آئیڈیا. فنڈامنٹل رول ان شیپنگ یور پرسنالٹی ٹو بی ویئر وٹ یو سی اینڈ وٹ یو ہیئر.
خیال رکھیں کہ آپ اب یہاں سے جائیں گے تو کیا سنیں گے، دوستوں کی محفل میں، دوستوں کی مجلس میں کیا سنیں گے، موبائل پہ کیا سنیں گے، ہینڈ فری پہ کیا سنیں گے، اور بی ویئر کے رات کو آپ کیا دیکھیں گے، ٹی وی پہ کیا دیکھیں گے، موبائل پہ کیا دیکھیں گے، بازار میں کیا دیکھیں گے. آپ کی سماعت اور آپ کی بصارت آپ کی پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہے، اور اگر کچھ غلط کیا اور جس کا مین رول اللہ والحدیث ہے تو آپ کی پرسنالٹی کبھی بھی ٹریک پہ نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ والی شخصیت بنائے جو قرآن ایک مسلمان کو بنانا چاہتا ہے. آمین. بہت شکریہ، جزاکم اللہ.